السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دل کی بساط پر۔ ناول کی رائٹر ہیں نصرت جبیں ضیاء۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ رات بھر بارش ٹوٹ کر برسی تھی۔ صبح ہلکی دھوپ نکل آئی تھی۔ رات بھر کی طوفانی بارش اور تیز ہواؤں نے لان کا کباڑا کر ڈالا تھا۔ روبانہ ناشتے سے فارغ ہو کر لان کی طرف آئی تو کیاریوں میں بے شمار ٹوٹے پتوں کو بکھرا دیکھا۔ بارش کی وجہ سے کیاریوں کی مٹی دیواروں سے چپک گئی تھی جس سے گندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ لان سے ملحق چھوٹا سا حصہ جہاں پر ہر سال قربانی کے جانور باندھے جاتے تھے، جس میں تایا ابو، پاپا اور سعدیہ پھپھو کے بھی لائے گئے جانور ہوتے، وہ بھی کافی گندا ہو رہا تھا۔ ریان حمید کو بڑی جلدی ہوتی تھی جانور لانے کی۔ ربانہ اور باسرہ کو بھی مزہ آتا تھا اور چاروں مل کر بچوں کی طرح جانوروں کی دیکھ بھال کرتے۔ ان چاروں کی بچکانہ حرکتوں پر صمد ربانی، سعد ربانی اور اماں جان ہنستے۔ پتہ نہیں یہ ذہنی طور پر کب بڑے ہوں گے۔ صمد ربانی ہنستے ہوئے کہتے، سچ کہہ رہے ہیں بھائی جان، لگتا ہی نہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، آج بھی وہی ننھے بچے بنے رہتے ہیں۔ سعدیہ بیگم بھی مسکرا کر کہتی، تو کیا ہوا، اچھا لگتا ہے مجھے ان لوگوں کا یوں بچوں کی طرح مل جل کر رہنا اور خوش ہونا۔ رقیہ بیگم محبت بھری نگاہیں اپنے پوتے پوتی اور نواسہ نواسی کی طرف ڈال کر جذب سے کہتی، بقر عید سے مہینہ بھر پہلے ہی گھر میں رونق لگ جاتی۔ پھر تو سعدیہ بیگم کا زیادہ تر وقت یہیں گزرتا۔ چھٹیاں ہوتی تو سعدیہ بیگم شوہر اور حوید کو لے کر آ جاتی تو پھر تو چاروں مل کر خوب ہنگامے کرتے۔ انہیں پیڑوں کے گھنے سائے میں موتیا، چنبیلی اور گلاب کی مہکتی بیلوں کے آس پاس گرمیوں کی سخت دوپہریں اور سردیوں کی قہر آلود شامیں گزارتے چاروں بچپن سے جوانی کی دہلیز تک آ گئے تھے۔ بیرونی گیٹ سے راہداری اور دائیں سمت کو جانے والے گیراج میں صمد ربانی اور سعد ربانی کی گاڑیاں کھڑی ہوتی، لیکن آج نہ وہ لوگ ساتھ تھے، نہ وہ رونقیں، نہ وہ محبتیں اور نہ وہ قہقہے۔ وقت سب کچھ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تھا۔ گیراج کا وہ حصہ جہاں دو دو گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی اب کٹ گیا تھا اور درمیان میں قائم ہونے والی دیوار نے بمشکل ایک گاڑی کی جگہ چھوڑ دی تھی۔ چھوٹا سا کچا حصہ جو بقول ربانہ کے اتنے بڑے رقیہ پیلس کا ذاتی بھاڑا تھا، وہ بھی کٹ کر آدھا رہ گیا تھا۔ ربانہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کتنا برا لگ رہا تھا سب کچھ۔ اب تو عید کا مزہ تھا، نہ بقر عید کی خوشی۔ گزشتہ ایک سال میں سارے رشتے ناطے سب ختم ہو چکے تھے۔ اسے بے تحاشا رونا آ گیا۔ کبھی کبھی بڑے اپنی ضد، انا اور غرور میں آ کر اپنے چھوٹوں کے ساتھ کتنی زیادتی کر جاتے ہیں، اس بات کا ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یوں سب کچھ ایک دم سے ختم ہو جائے گا، نہ رشتوں کا پاس باقی رہے گا، نہ بڑوں کا مان برقرار رہے گا۔ ارے ارے یہ کیا لے آئی ربانہ؟ ربانہ کے ہاتھوں میں بڑے سے سلور کے تسلے میں ڈھیر ساری مہندی گلی ہوئی دیکھ کر حوید نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ توبہ توبہ ربانہ، یہ تو مجھے اس بچڑے کی گندگی دکھائی دے رہی ہے، دیکھو تمہارے ہاتھوں پر بھی لگ گئی ہے، دھو جا کر۔ ریان جو سفید براق خوبصورت سے بچڑے کو کھلی کھلا رہا تھا، حوید کی آواز پر پلٹا اور ربانہ کے ہاتھوں میں تسلا دیکھ کر چڑھانے والے انداز میں ناک چڑھا کر اسے دیکھا۔ ارے بھائی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مہندی ہے یہ، مہندی، پورے 6 ڈبے منگوائے تھے ہم نے، یہ بچڑوں کو لگائیں گے۔ باسرہ نے آگے بڑھ کر تسلا ربانہ کے ہاتھوں سے لے کر پہلے ریان اور پھر حوید کو دیکھ کر چڑھ کر کہا، اوئے پاگل خواتین، یہ فضولیات اپنے پاس رکھو، اتنے پیارے پیارے بچڑوں کو تماشا نہ بناؤ، پہلے ہی بہت خوبصورت ہیں تینوں کے تینوں۔ حوید نے سختی سے منع کیا، ارے یار، اتنی مشکل سے گھول کر لائی ہوں میں، کم از کم ایک کو تو ضرور سجائیں گے ہم۔ ربانہ کو حوید کی بات سخت ناگوار گزری۔ ربانہ، کیا بچپنا ہے، یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ ریان بھی بولا، ابھی تو ہم نے ان کو پائل اور گھنٹیاں بھی پہنانی ہیں حضرات۔ باسرہ نے پاس بینچ پر رکھے شاپر سے رنگین جھالر والی گھنٹی اور پیروں میں پہننے والی پائل نکالی۔ یا اللہ، ان خواتین کی جہالت دور فرما میرے مولا۔ ریان اور حوید نے سر پیٹ دیا، یہ سب کہاں سے آئے بھئی؟ حوید نے گھنٹی ہاتھ میں لے کر اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، مالی بابا سے منگوائے ہیں، ہمیں پتہ تھا تم لوگوں نے تو انکار کر دینا ہے۔ قسم سے ریان، میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی، سیم ایسے ہی جانور تھے، ان پر مہندی سے عید مبارک لکھا تھا اور بہت سارے زیورات پہنا کر سیلفیاں لی تھیں، اتنے پیارے لگ رہے تھے، اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ بس تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بھی بالکل ایسی ہی سیلفی لوں گی نا باسرہ۔ بات مکمل کر کے ربانہ نے باسرہ سے تائید مانگی تو ریان کے ساتھ ساتھ حوید نے بھی اپنا سر پیٹ دیا، یا الہی، اب تم لوگ قربانی کے جانوروں کے ساتھ بھی سیلفیاں بنواؤ گی؟
دماغ خراب ہو گیا ہے لوگوں کا، چلو اٹھا کر پھینکو یہ سب۔ ریان کو سچ مچ ربانہ کی بات پر غصہ آ گیا۔ تبھی سمد ربانی اور سعد ربانی وہاں آ گئے۔ بڑے پاپا پلیز ریان سے کہیں کہ ہمیں جانوروں کو مہندی لگانے دیں اور یہ زیور بھی پہنانے دیں۔ موقع غنیمت جان کر ربانہ نے سمد ربانی سے مدد مانگی۔ ہاں ہاں ہاں، یہ کیا ہے بھائی؟ دونوں بھائیوں کو بھی ہنسی آ گئی۔ دیکھے نا پاپا، چاچو دونوں ضد کر رہی ہیں بیکار کی۔ ریان کا غصہ بدستور اسی طرح موجود تھا۔ سمد ربانی کو دونوں لڑکیوں کی روتی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ ارے یار، جب بچیوں نے تیاری کر لی تو کرنے دو، خوش ہونے دو ان کو۔ سمد ربانی نے اپنے بیٹے ریان کی طرف دیکھ کر ملائمت سے کہا۔ ربانہ اور باسرہ کے چہرے کھل اٹھے۔ اوکے پاپا، مگر ان سے کہہ دیں کہ اگر ایک بھی پک فیس بک پر دیکھی نا تو چھوڑوں گا نہیں دونوں کو۔ ریان نے ہار مانتے ہوئے لیکن انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے اوکے، نہیں لگائیں گے۔ باسرہ نے جلدی سے حامی بھر لی۔ دونوں بیٹھ کر مہندی میں لمبی سی ڈنڈی بھگو کر جانوروں کی پیٹھ پر عید مبارک لکھنے لگیں۔ تبھی اچانک بچھڑے نے تیزی سے پینترا بدلا اور دونوں چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ ہاں 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 ہاں، ریان اور حوید دونوں کی بوکھلاہٹ پر زور سے ہنس کر ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ہنسی کی آواز پر وہ تیزی سے پلٹی مگر آس پاس کوئی نہ تھا، نہ تین خوبصورت جانور، نہ مہندی کا تسلا، نہ گھنگرو اور نہ گھنٹیاں۔ حوید نہ ریان، نہ وہ رونق کہہ کے بے تحاشا اداسی، ویرانی اور سناٹا، ایسا گہرا سناٹا جو ماحول کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تک اتر گیا تھا۔ آنکھوں کے گوشے بھیگ رہے تھے، ذہن گزرے واقعات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، دل بے حد اداس، بہت افسردہ تھا۔ وہ سوچ کر آئی تھی کہ مالی بابا کے ساتھ مل کر لان کی صفائی کرے گی، مگر بے قراری اندر تک اتر آئی تھی، اس لیے گراج کے ساتھ بنی دیوار کو نم نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اندر واپس جانے کو مڑی۔ رقیہ بیگم اپنے کمرے میں تھی جبکہ انیسہ شاید کچن میں مصروف تھیں۔ ربانہ سیدھی دادی کے کمرے میں آ گئی۔ دادو آتے ہی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بچے؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ دادو آپ پاپا کو سمجھائیں نا، بڑے پاپا کو سمجھائیں، ایسا کب تک چلے گا؟ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، پلیز دادو کچھ کریں۔ ربانہ دادی کا ہاتھ تھام کر ملتجی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور الفاظ میں لڑکھڑاہٹ نمایاں تھی۔ رضوانہ نے انیسہ کے حوالے سے ساس سے بات کی۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، نہ ہی حامد ربانی معترض تھے۔ وہ بچوں کے معاملے میں کھلے دل اور کھلے ذہن سے سوچتے۔ ویسے بھی والدین اولاد کے لیے کبھی غلط سوچ سکتے ہیں، نہ غلط فیصلے کرتے ہیں، لیکن شادی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں اگر بچوں کی ذاتی پسند اور مرضی کو ترجیح دی جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، جو شرعاً بھی جائز ہے۔ ہاں، والدین اپنے تجربے، مشاہدے اور حالات کو دیکھتے ہوئے صحیح غلط کی نشاندہی ضرور کریں، لیکن سراسر اپنی مرضی کا تسلط اور انا کا مسئلہ بنا کر زبردستی کرنا درست نہیں۔ سو یوں والدین کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ رضوانہ بھی خوش تھی کہ اپنی دوست ہی دیورانی بن جائے، اس کے لیے اطمینان کا باعث تھا۔ ایک دوسرے کی نیچر کو سمجھتی تھیں۔ رضوانہ کی والدہ کو جب یہ علم ہوا کہ سعد ربانی بذات خود اور اس کے گھر والے انیسہ کو اپنے گھر کے لیے پسند کر چکے ہیں تو انہوں نے یہ سن کر کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا ہوا اماں؟ آپ کو یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ اچھی بات ہے نا کہ ہم دوستیں ساری زندگی ساتھ ساتھ رہیں گی۔ مجھے تو یہ سب سوچ کر ہی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ پاگل ہو تم بالکل، زمرد بیگم نے بیٹی کی بات کاٹ کر قدرے تیکھے لہجے میں کہا۔ ہائے کیوں اماں، کیا ہوا؟ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے پاگل، سہیلی کو کبھی رشتہ دار نہ بنانا، جب سہیلی بھابھی، دیورانی یا جیٹھانی بن جاتی ہے نا تو تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ ارے اماں ایسا نہیں ہوگا، آپ فکر نہیں کریں۔ رضوانہ ماں کی بات پر ہنس کر جلدی سے بولی۔ دیکھو میں بھگت چکی ہوں، تجھے اندازہ نہیں کہ تیری ممانی نے ساری زندگی ہم سے کیا بیر رکھا، میرے بھائی کو کیسے منحرف کر دیا۔ وہی بھائی جس کی صبح میری سلام دعا کے بغیر نہیں ہوتی تھی، اب مہینوں پلٹ کر نہیں پوچھتا، اور وہ میری سہیلی جو دن رات مجھ پر واری صدقے ہوتی تھی، میرے بغیر ایک نوالا نہیں توڑتی تھی، میرے مشورے کے بغیر ایک رومال بھی نہیں خریدتی تھی، کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدل کے بیٹھ گئی، وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ارے پاگل، جب دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اور دوستی، محبت اور ایک دوسرے پر جان دینے والا مقدس اور پاکیزہ رشتہ کہیں جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور صرف نیا بنایا جانے والا رشتہ مکمل طور پر حاوی ہو جاتا ہے۔ میری مانو تو کسی طرح سے، کسی بھی بہانے منع کر دو، بلکہ اپنی سسرال والوں سے کہہ دو کہ انیسہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے، بس یہ بات یہیں پر ختم کر دو۔ بھلے سے کہیں باہر سے کسی لڑکی کو پسند کر لیں، مگر انیسہ کی بات یہیں پر دفن کر دو۔ زمرد بیگم نے لمبی چوڑی بات میں اپنا دکھڑا بیان کیا۔ مگر اماں اب یہ ناممکن ہے۔ رضوانہ جو پوری توجہ اور انہماک سے اماں کی باتیں سن رہی تھی، سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر منمنائی۔ کیوں ممکن نہیں؟
कौन सा रिश्ता चला गया अनीसा के घर? अभी तो घर में ही बात हुई है ना? जुमुर्द बेगम ने अपनी आंखें रिजवाना के मुरझाए चेहरे पर जमाई। दरअसल साद और अनीसा ने उस रोज़ एक दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था और वो लोग आपस में बात कर चुके हैं। अनीसा की रजामंदी भी शामिल है इसमें। इसने मरे मरे लहजे में माँ से कहा। ओहो, आप क्या कर सकते हैं, तुम भी निरी बेवकूफ़ हो, आपको कतना सारी उम्र खुद ही। जुमुर्द बेगम ने झंझलाकर कहा। अम्मा ऐसे तो ना बोलें, ज़रूरी नहीं कि सारे एक जैसे हों। आपने तो मेरी खुशियों को मानंद कर दिया। मैं तो बहुत खुशी खुशी ये सब करने जा रही थी, मगर रिजवाना जो वाकई बहुत खुश थी, अम्मा की बातों से दिल एकदम से ही मुर्दा हो गया था। अम्मा बात हमेशा पते की करती थी। वाकई अफशा मोमानी ने सारी ज़िंदगी अम्मा और इन लोगों से बह रखा था। वो भी अम्मा की सहेली थी। या अल्लाह पाक मेरी बेटी पर रहम करना, इसे सब्र और हिम्मत अता करना। जुमुर्द बेगम ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। आमीन सुम आमीन, रिजवाना धीमी आवाज़ में बोली। अनीसा ने ग्रेजुएशन के बाद अपने स्कूल में जॉब कर ली थी। फैमिली में वालिदैन और एक छोटा भाई था। वालिद और वालदा मिलकर स्कूल चलाते थे और भाई अभी पढ़ रहा था। माली लिहाज से बहुत मुस्तहकम ना सही, मगर कम भी नहीं थे। इसके वालिदैन को साद रुबानी के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। साद की पढ़ाई का आखिरी साल था, बस इम्तिहान के बाद इसने भी बाप और बड़े भाई के साथ कारोबार संभालना था। इधर सादिया के लिए 2-3 प्रपोजल आए हुए थे। इन लोगों का इरादा था कि सादिया और साद की शादी एक साथ कर दी जाए। इसके लिए 1.5-2 साल का टाइम था। सो इस तरह साद और अनीसा का रिश्ता तय हो गया और सादिया के लिए भी आए हुए रिश्तों में से तैमूर का रिश्ता पसंद कर लिया गया। वो रिजवाना अनीसा के रिश्ते से बज़ाहिर खुश नज़र आ रही थी, मगर अम्मा की बातों से दिल में बाल ज़रूर आ गया था। इधर साद रबानी बहुत खुश था। अनीसा को पसंद किया और अब वो इसके नाम से मंसूब हो चुकी थी। हामिद रबानी की तबीयत आजकल ख़राब रहने लगी थी। बीपी अक्सर शूट कर जाता। दोनों बेटे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से बाकायदगी से बाप का चेकअप करवाते, दवा और अस्पताल ले जाने का बेहद ख्याल रखते। अब हामिद साहब ऑफिस भी नहीं जाते, घर पर रहकर ही बेटों को मशवरे देते और साद इम्तिहानों से फारिग हुआ तो इसने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया। साद और सादिया की शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। रिजवाना सब कुछ बेदिली से कर रही थी। अम्मा की बात ठा करके दिल पर जा लगी थी। उस रोज़ रिजवाना सुबह हस्बे मामूल सोकर उठी तो चक्कर से आ गए। समत परेशान होकर माँ के कमरे में आ गया। रुकैया बेगम भागी भागी बहू के पास आई। वो वॉशरूम में थी, कह पर कह हो रही थी। अरे पगले, परेशान होने की बात नहीं, माशाल्लाह से ये मेरे दादी बनने की निशानियाँ हैं। रुकैया बेगम ने बहू के निडाल चेहरे की तरफ बगौर देखकर खुशी से सरशार लहजे में कहा। सच अम्मा? समद ने हैरत और खुशी से माँ की तरफ देखा। तो और क्या पगले, आज रिजवाना को अस्पताल लेकर चलेंगे, तुम ऑफिस देर से चले जाना। रुकैया बेगम ने बहू के सर पर हाथ रखकर मोहब्बत भरे लहजे में कहा। अम्मा की बात सुनकर रिजवाना का चेहरा भी खिल उठा था। समद ने प्यार से बीवी की तरफ देखा। इसके चेहरे पर शर्म की मुस्कुराहट थी। रुकैया बेगम मुस्कुराती हुई कमरे से निकल गई ताकि ये खुशखबरी जाकर हामिद रबानी को भी सुना सके। घर के सब लोग ही बहुत खुश थे। सबके लिए ये बात बहुत खुशगवार थी कि सादिया के बाद इस घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। रुकैया बेगम अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियां भी करने लगी। सादिया भी जब बाजार जाती कोई न कोई नन्ही मुन्नी चीज़ ले आती। नन्हे बाबा सूट्स, बेबी फ्रॉक्स, खिलौने, जूते, गर्म कपड़े, बिस्तर, ढेर सारी चीज़ें जमा होती रहीं। अल्लाह अल्लाह करके टाइम पूरा हुआ और रिजवाना की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया। इन दिनों रुकैया बेगम बहू का मज़ीद ख्याल रखने लगी थी। साई की तरह इसके साथ साथ थी। ऊंच नीच और एहतियात से गाय बगाए आगाह करती रहती। किसी वक्त भी अस्पताल जाने की ज़रूरत पेश आ सकती थी और अल्लाह के फजल से रिजवाना एक प्यारे से बच्चे की माँ बन गई। नन्हे मुन्ने की पहली आवाज़ ने जैसे बाहर खड़े सूखे दानों पर पानी डाल दिया था। रिजवाना की हालत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए सब लोग बेहद परेशान और अस्पताल के कॉरिडोर में इसकी सलामती की दुआएं मांग रहे थे। और जब डॉक्टर ने बेटे की नवीद सुनाई, साथ ही ये कहा माशाल्लाह जच्चा बच्चा दोनों बखैरियत हैं, तो रुकैया बेगम और जुमुर्द बेगम की आंखों से आंसू निकल पड़े। हामिद रब्बानी जो निहायत खुशू खुजू के साथ बहू की सलामती और पहले पहले पोते की आमद की दुआएं कर रहे थे, इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त ना कर सके और खुशी के मारे जो दिल धड़का तो धड़क कर रुकने लगा। समझ जो खुशी से बेकाबू होकर वालिद की सिमत बढ़ा था, उनके चेहरे पर अचानक नमूद होने वाली अजियत और कर्ब देखकर बुरी तरह चौंका। हामिद रब्बानी सीने पर हाथ रखे आगे की सिमत झुकने लगे। अब्बा जान। साथ भी तेज़ी से इनकी तरफ भागा। दोनों बेटों ने इनको संभाला। तकलीफ के बायस इनके चेहरे पर पसीना आ गया था, आंखें फैलने लगी। रुकैया बेगम दिल पर हाथ रखे कुर्सी पर से उठकर भागी। सादिया, जुमुर्द बेगम और इनके शौहर भी इनकी तरफ लपके। हामिद साहब को हार्ट अटैक हुआ था और बहुत सीरियस हालत थी। दोनों बेटे इन्हें स्ट्रेचर पर डालकर
کارڈیو وارڈ میں بھاگے تھے۔ پیچھے رقیہ بیگم اور سعدیہ بھی دوڑ پڑیں۔ ایک لمحے کے لیے سب لوگ رضوانہ کو بھول چکے تھے۔ اس وقت ایسی سچویشن تھی کہ ڈاکٹرز ان کی حالت دیکھ کر نا امید تھے۔ سعدیہ اور رقیہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ادھر رضوانہ کے پاس اس کے والدین تھے، اس کی حالت اب ٹھیک تھی، وہ روم میں شفٹ ہو چکی تھی۔ بچہ بھی ماشاءاللہ صحت مند تھا۔ لیڈی ڈاکٹر زچہ بچہ کی حالت سے مطمئن تھیں۔ پہلے رضوانہ کی حالت کا سن کر اور پھر پوتے کی خبر کا سن کر حامد ربانی نے دل پر اثر لے لیا تھا۔ 4 گھنٹے کے طویل اور تکلیف دہ انتظار کے بعد جب ڈاکٹر نے حامد ربانی کی موت کی اندوہناک خبر سنائی تو رقیہ بیگم تو تیورا کر گر پڑیں۔ سعدیہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ سمد اور سعد پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا تھا؟ اتنی بڑی خوشی کے ساتھ اللہ پاک نے جھولی میں اتنا بڑا اور ناقابل برداشت دکھ ڈال دیا تھا۔ باپ کا شفیق سایہ ان کے سروں سے چھن چکا تھا۔ وہ آج بھی ابا جان کے مشوروں اور حکمت عملی سے گھریلو اور کاروباری امور چلاتے تھے۔ یوں اچانک بنا کچھ کہے وہ یوں چھوڑ کر چلے جائیں گے، یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ رقیہ بیگم ہوش میں آئیں تو دونوں بیٹوں اور بیٹی کو بازوؤں میں بھینچ کر تڑپ تڑپ کر رو دیں۔ حامد ربانی کا گھنا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکا تھا۔ سعدیہ بھائیوں سے لپٹ کر بری طرح رو رہی تھی۔ گھر کی چھت ہی گویا گر گئی تھی۔ لگتا تھا وہ سب لگ دھک صحرا میں کھڑے ہوں۔ نئے سرے سے سنبھلنا اور زندگی کو پرانی طرز پر لانا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ ہر شے اجڑی اجڑی اور ہر راستہ ویران نظر آ رہا تھا۔ چاروں جانب گھپ اندھیرا، جیسے حامد ربانی روشنی کا مینارہ ہوں اور جاتے جاتے ساری روشنیاں اپنے ساتھ لے گئے۔ تیسرے دن رضوانہ ننھے ریان ربانی کے ساتھ ہسپتال سے گھر آئی تو گھر میں حامد صاحب کی رسم کل تھی۔ اتنے ارمان چاؤ اور اتنے پروگرام سب نے مل کر رضوانہ اور نومولود کے حوالے سے بنائے تھے جو دھرے کے دھرے رہ گئے۔ رضوانہ بھی بہت دل گرفتہ تھی۔ رضوانہ کے سسر اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بڑی خواہش تھی پوتا پوتی کو کھلانے کی، مگر وہ یہ خواہش دل میں لیے سب کو روتا چھوڑ کر ابدی سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ رقیہ بیگم بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھیں۔ برسا برس کا ساتھ ایک لمحے میں چھوٹ چکا تھا۔ یہی مشیت ازدی تھی۔ دکھ چاہے کتنا ہی شدید ہو، وقت کے ساتھ ساتھ گہرے سے گہرا زخم بھی بھرنے لگتا ہے۔ اسی طرح انسانی رشتے چاہے کتنے ہی عزیز کیوں نہ ہوں، دل کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں، جب اللہ کی رضا سے بچھڑ جاتے ہیں تو اس وقت لگتا ہے جیسے ہم جی ہی نہیں پائیں گے۔ لیکن گزرتا وقت زخموں کا سب سے بہترین مرہم ہے، کبھی جلد تو کبھی دیر سے، مگر زخم ضرور بھر دیتا ہے۔ حامد ربانی کی موت کا صدمہ اور اذیت بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگی تھی اور آہستہ آہستہ رقیہ پیلس کے رہنے والے بھی نارمل ہوتے چلے گئے۔ ننھا ریان باپ دادی ماں چچا اور پھپھو کی بے شمار محبتوں کے سائے میں پل رہا تھا۔ سعدیہ پیپرز دے چکی تھی۔ ادھر انیسہ کے گھر والوں نے بھی شادی کے لیے کہنا شروع کر دیا تھا۔ دونوں کی شادی کی تیاریاں جو شروع تو کافی پہلے سے ہی ہو چکی تھیں، دوبارہ سے ان میں تیزی آ گئی۔ رقیہ بیگم کو قدم قدم پر شوہر کی شدت سے یاد آتی، مگر وہ ہمت اور صبر کے ساتھ خود پر قابو کیے رکھتی۔ مبادا بچوں کے دل برے ہوں، اب انہیں ہی باپ کی طرح بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنا تھا تاکہ تینوں بچے جو آج بھی ہر کام ان کے مشورے سے کرتے تھے، وہ لوگ اپنی ہمت نہ توڑ بیٹھیں۔ رضوانہ اگرچہ نند کی شادی سے بہت خوش تھی، مگر جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، انیسہ کا سوچ کر خواہ مخواہ وہ وہموں کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے یہ لگتا کہ انیسہ اس کے مقابلے میں صورت شکل میں زیادہ اچھی ہے، زیادہ پڑھی لکھی ہے، کیونکہ اس نے پڑھائی جاری رکھی تھی، جبکہ رضوانہ نے درمیان میں چھوڑ دی تھی۔ لیکن وہ اپنی حکمت عملی اور چالاکی سے گھر والوں کا دل نہ جیت لے، کہیں مجھ سے زیادہ گھر میں اس کی اہمیت نہ ہو جائے۔ انہی خدشات اور وہموں کو لے کر وہ انیسہ کی طرف سے بددل ہو چکی تھی اور باقی کسر زمرد بیگم پوری کر دیتی، جو وقتاً فوقتاً اپنے ماہرانہ اور فساتانہ مشوروں سے نوازتی رہتی۔ دراصل وہ خود بھی فطرتاً شاکی عورت تھی، دل و دماغ میں منفی سوچیں پال رکھی تھی اور وہی بیٹیوں میں منتقل کرتی رہتی۔ انیسہ شادی کے حوالے سے جب بھی رضوانہ سے کوئی مشورہ کرتی، کوئی بات پوچھتی، رضوانہ ہمیشہ بے تکا جواب دیتی، کبھی اس کی بات اگنور کر دیتی، کبھی صاف کہہ دیتی کہ میں اس وقت لڑکے والی ہوں اور یاد رکھنا تمہاری جیٹھانی ہوں۔ بات تو بظاہر مذاق میں کہتی، مگر حقیقت میں یہ اس کے دل کی آواز ہوتی۔ انیسہ زور سے ہنس دیتی۔ اچھا جی جیٹھانی صاحبہ، ابھی سے یہ حال ہے آپ کا؟ ہاں بالکل، رضوانہ کہتی تو انیسہ ہنس دیتی۔ آفس دونوں بیٹوں نے مل کر سنبھال لیا تھا۔ اسٹاف بھی اچھا تھا، کچھ تجربہ بھی کام آ رہا تھا، اس لیے کام اچھی طرح چل رہا تھا۔ رقیہ بیگم بھی مطمئن تھی۔ سعد ربانی کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور انیسہ دلہن بن کر رقیہ پیلس میں آ گئی۔ مختلف رسومات کے بعد انیسہ کو کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ دوسرے دن سعدیہ کی بارات اور سعد ربانی کا ولیمہ تھا، اس لیے ابھی کافی ساری تیاریاں کرنی تھی۔ سمد وہاں کے کمرے میں آ بیٹھے تاکہ کل کے حوالے سے فائنل باتیں طے کر لی جائیں۔ رقیہ بیگم بیٹی کی رخصتی کا سوچ کر خاصی افسردہ تھی۔ ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی سیدھی سادی اور فطرتاً معصوم تھی۔ اللہ پاک میری بچی کو اپنے گھر میں شاد و آباد اور خوش رکھے، وہ دل سے یہی دعا مانگ رہی تھی۔ بیٹیوں کی ماؤں کو ہر وقت بیٹیوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی دڑکا، کوئی نہ کوئی ٹینشن ہی رہتی ہے۔ رشتہ طے نہ ہونے کی فکر،
رشتہ طے ہو جانے پر شادی کے اخراجات کی فکر، شادی قریب ہو تو بیٹی کے مستقبل کی فکر۔ بیٹیاں سب کی چانچی ہوتی ہیں مگر نصیب سب کے الگ الگ، کوئی سسرال میں راج کرتی ہے تو کوئی سسرال میں رلتی ہے، کسی کو سسرال میں اس کے کیے کی پوری پوری داد و تحسین نصیب ہوتی ہے تو کوئی سالہ سال صرف ایک تعریفی جملے کی خواہش میں اپنا آپ مٹی کر دیتی ہے، کسی کی جھولی میں خوشیاں برستی ہیں تو کسی کی جھولی صرف دکھ اور آنسو سے بھری رہتی ہیں۔ بس اللہ پاک ہر بیٹی کو اچھا نصیب عطا کرے، وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں، یہی خواہش ہر ماں کی ہوتی ہے۔ روپے پیسہ اور بے تحاشا دولت بھی نصیب نہیں خرید سکتی، اگر ایسا ہوتا تو ہر امیر لڑکی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ دولت آسائشات تو دے سکتی ہے مگر قسمت صرف رب ہی بناتا ہے۔ سعدیہ بھی اب کی دعاؤں میں رخصت ہو گئی۔ تیمور سلجھا ہوا اور شریف لڑکا تھا، دونوں بھائیوں نے لاڈلی بہن کی شادی پر دل کھول کر ارمان نکالے۔ اکلوتی بہن تھی اور وہ بھی یتیم تو ہو چکی تھی، لیکن بھائیوں نے کہیں بھی کسی بھی موقع پر باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یوں خوب دو ناو سے اس کی رخصتی ہوئی۔ رقیہ بیگم نے رخصتی میں اس کے ساتھ ڈھیروں ڈھیر نصیحتیں پلوں میں باندھی تھیں اور سعدیہ نے اماں کی ساری باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لی تھیں۔ شادی کے ہنگامے ٹھنڈے پڑے، بھائیوں نے پھر سے مکمل توجہ آفس پر دینی شروع کر دی۔ سعدیہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، تیمور اور اس کے سسرال والے بہت اچھے لوگ تھے اور سعدیہ نے ہفتے بھر میں ہی ان سب کے دل جیت لیے تھے۔ سعدیہ کو خوش باش اور مسکراتا دیکھ کر رقیہ بیگم خدا کا شکر ادا کرتی کہ بیٹی سسرال میں خوش اور مطمئن ہے۔ رقیہ بیگم کو گھر کا کام خود کرنے کی عادت تھی، ان کو نوکروں کے کام پسند نہیں آتے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ کام کے قابل نہ رہیں۔ پھر رضوانہ کی شادی کے بعد ریان کی پیدائش کے وقت ملازمہ رکھنی پڑی جو اوپر کے کافی سارے کام کر دیتی تھی، کھانا رضوانہ ہی بناتی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، سعد کی شادی کو 10 دن ہو چکے تھے، گرمیوں کی خوشگوار شام تھی۔ حامد ربانی کی زندگی سے ہی شام کی چائے سب لوگ اکٹھے اور لان میں ہی پیا کرتے تھے، اس روز بھی سب لان میں بیٹھے تھے، چائے کا دور چل رہا تھا۔ انیسہ نے زبردستی کچن میں گھس کر پکوڑے اور کچوریاں بنائی تھی، سب لوگ مزے لے لے کر کھا رہے تھے، ساتھ میں باتیں بھی چل رہی تھیں۔ ارے واہ، مزہ آ گیا انیسہ، بڑے مزیدار پکوڑے ہیں۔ سمد ربانی نے پکوڑا منہ میں رکھتے ہی کھل کر تعریف کر ڈالی۔ شکریہ بھائی، انیسہ مسکرائی۔ رضوانہ کا منہ انیسہ کی تعریف پر تھوڑا سا بن گیا تھا۔ ارے یار سعد، میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم لوگ کہیں گھوم پھر آؤ، یعنی ہنی مون ٹور۔ سمد ربانی نے سعد کو مخاطب کیا۔ رضوانہ کے چہرے کا رنگ ایک دم ہی بدل گیا۔ نہیں بھائی، کاروبار متاثر ہوگا، ضروری نہیں کہ ٹور ہو، اور انیسہ کو بھی خاص شوق نہیں ہے گھومنے پھرنے کا، اسے گھر میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ سعد نے چائے کا گھونٹ لے کر کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، ارے بھائی، یہی وقت ہوتا ہے انجوائے کرنے کا، رہی بات کاروبار کی تو وہ سب دیکھنے کے لیے میں ہوں نا۔ سمد نے کہا، ہمارے وقت میں بھی تو کاروبار ہی آڑے آیا تھا نا، پھر اب کاروبار کیسے چلے گا؟ رضوانہ جو کافی دیر سے کہنا چاہ رہی تھی آخر جل کر بولی۔ اس کے تیکھے انداز پر انیسہ کے ساتھ رقیہ بیگم نے چونک کر دیکھا۔ بھائی جب اسٹاف اتنا قابل بھروسہ نہیں تھا۔ سمد نے ملائمت سے بیوی کی جانب دیکھا جس کا چہرہ بدستور سپاٹ تھا۔ نہیں بھائی، میں گھر میں رہنا چاہتی ہوں، آپ سب لوگوں کے درمیان اماں کے ساتھ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے گھومنے پھرنے کا زیادہ شوق نہیں۔ انیسہ نے رضوانہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بغور دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اچھا چلو، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ سمد ربانی نے کہا اور بیوی کی طرف دیکھا، اسے بیوی کا رویہ اور انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ کچھ دیر بعد مغرب کی اذان ہو گئی اور سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انیسہ نے گھر کے کام کاج میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، اب رضوانہ خود بھی کام سے بچنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ ریان کو سلانا ہے، اس کی بھوک کا ٹائم ہے، ریان کی مالش کرنی ہے۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ کام کی ذمہ داری دیورانی پر ڈال کر بری الذمہ ہو جاتی اور وہ خوشی خوشی سارے کام انجام دیتی، اسے کام سے کوئی پرابلم نہیں تھی، ساتھ ساتھ وہ ساس کا بھی بھرپور خیال رکھتی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر رضوانہ تو کمرے میں چلی جاتی، مگر انیسہ اس کے پاس آ بیٹھتی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی، کبھی پرانے واقعات سنتی تو کبھی سسر کے بارے میں سوالات کرتی۔ رقیہ بیگم کو اچھا لگتا تھا انیسہ کے ساتھ باتیں کر کے، تھوڑا بہت دن میں تنہائی کا احساس ہوتا یا سعدیہ کی یاد آتی تو انیسہ کے آ جانے سے اس میں کبھی کافی حد تک کمی ہوئی تھی۔ یہ بات بھی رضوانہ کو کھلنے لگی تھی، اس کے خیال میں اماں کی زیادہ توجہ انیسہ پر ہونے لگی تھی، جس کا دبے لفظوں میں شوہر کے سامنے وہ اظہار بھی کر چکی تھی، جس کا سمد ربانی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس روز رضوانہ کمرے سے باہر آئی تو خلاف توقع رقیہ بیگم کو اکیلے برآمدے میں بیٹھے دیکھا۔ میں تمہیں جگانے والی تھی، عصر کا وقت ہونے والا ہے، چائے بنا دو۔ کیوں انیسہ نے نہیں بنائی چائے؟ آج اس کی آنکھ لگ گئی ہے، ویسے تو وہ سوتی نہیں ہے، اس نے میں نے نہیں جگایا اسے، رقیہ بیگم نے وضاحت دی۔ واہ اماں، وہ سوئی تو آپ جگانے سے ہچکچا رہی ہیں اور آپ مجھے جگانے والی تھیں۔ اماں آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہی، جب سے انیسہ گھر میں آئی ہے آپ کا رویہ میرے ساتھ بدل چکا ہے، نئے آئے پرانے دور۔ آپ اس مقولے پر خوب عمل کر رہی ہیں اماں، اس کے آنے سے پہلے میں ہی آپ کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، یہ آپ بھول رہی ہیں شاید۔ اس کی بات پر رقیہ بیگم نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو رضوانہ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم بچے میں مصروف رہتی ہو، دن میں آرام بھی کرتی ہو، اس لیے اس کا زیادہ وقت
میرے ساتھ گزرتا ہے، ورنہ میری نظر میں تم ہمیشہ بڑی بہو رہو گی۔ پھر تمہاری اہمیت اپنی جگہ، اس کی اپنی جگہ۔ فضول خرافات کو دل میں جگہ مت دو۔ تم دونوں کو ساتھ رہنا ہے اور مجھے تم دونوں کے ساتھ۔ اس نے دل میں وسعت پیدا کرو، آخر تم بڑی ہو تو دل بھی بڑا رکھو۔ رقیہ بیگم کو رضوانہ کی بات سے شدید ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ کتنی چھوٹی بات کر رہی تھی وہ، اسی لیے انہوں نے تھوڑے تیکھے انداز میں سرزنش کی۔ دل بڑا تو ہے، اللہ کا شکر ہے، تبھی اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر لائی ہوں اسے، مگر یہ زیادتی برداشت نہیں کروں گی میں، رضوانہ دو بدو بولی۔ اونچی آواز سن کر انیسہ جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ رضوانہ کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے کچن کی طرف بھاگی۔ رقیہ بیگم خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ رضوانہ نے منہ بنا کر انیسہ کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سعدیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ میکے آئی ہوئی تھی، خوشخبری تھی اور ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ انیسہ خوب آؤ بھگت کر رہی تھی۔ سعدیہ کے ساتھ اس کا رویہ بالکل بہنوں جیسا تھا۔ رویہ تو رضوانہ کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا، مگر رضوانہ تو خود ہی شوقی رہتی۔ شادی سے پہلے ہی جو اماں نے خدشات ظاہر کیے تھے، رضوانہ خود ہی اس کے زیر اثر تھی، جبکہ انیسہ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا۔ سعدیہ کا خیال رضوانہ بھی رکھتی۔ سعدیہ بھتیجے سے بہت پیار کرتی تھی، اب وہ پاؤں پاؤں چلنے لگا تھا۔ سعد آفس سے آتے اس کی طرف دوڑتا، سعد بھی بہت پیار کرتا تھا۔ کبھی کبھی سعدیہ کا شوہر تیمور بھی آ جاتا تو رقیہ بیگم زبردستی کھانے پر روک لیتی۔ گپ شپ اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جاتا۔ زندگی مخصوص رفتار سے گزر رہی تھی۔ ایک ماہ رہ کر سعدیہ واپس لوٹ گئی۔ رقیہ بیگم نواسے کی آمد پر بھی بہت خوش تھیں اور تیاریاں کر رہی تھیں۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا جب سعدیہ بھی ماں بن گئی اور اس کی گود میں بھی گلگوتنا سا بیٹا آ گیا۔ انیسہ کے یہاں ابھی تک خوشخبری نہیں تھی، مگر رقیہ بیگم اس بات پر ہمیشہ انیسہ کو تسلی دیتی۔ اللہ پاک نے ہر کام کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے، ابھی تمہارے نصیب میں اولاد کی آمد نہیں لکھی، لیکن انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک تمہیں بھی بہت بڑی خوشی دے گا۔ ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے، بھلا 2 سال بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ بس اللہ پاک سے بہتری کی دعا مانگتی رہو۔ انیسہ جو کبھی کبھی افسردہ ہوتی تو رقیہ بیگم پیار سے اسے سمجھاتی، وہ مسکرا دیتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ رضوانہ کے دل میں انیسہ کی طرف سے وہمیں پختہ ہوتے گئے۔ حالانکہ انیسہ حتی المکان دوستانہ ماحول بنانے کی کوشش کرتی۔ اس روز بھی دونوں عید کے حوالے سے آئے ہوئے سوٹوں میں سے پسند کر رہی تھی۔ رقیہ بیگم ہر سال گھر پر ہی ڈھیر سارے جوڑے منگوا لیتی اور وہ گھر بیٹھے پسند کر لیتی۔ انیسہ کی شادی کے بعد دوسری عید تھی۔ رقیہ بیگم کے کمرے میں تینوں جمع تھے اور کپڑے پسند کر رہے تھے۔ یہ والے 2 میں لوں گی۔ انیسہ نے 2 سوٹوں پر ہاتھ رکھا۔ اوہ، یہ گرے والا تو میں لینے والی تھی۔ رضوانہ نے انیسہ کے پسند کیے گئے سوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ ارے کوئی بات نہیں، آپ لے لو، انیسہ نے بے ساختہ بے تکلفی سے کہا تو رضوانہ کے ہاتھ آگے بڑھتے بڑھتے رک گئے۔ اس نے ترچھی نظروں سے انیسہ کی طرف دیکھا اور قدرے بیزار اور چبھتے ہوئے لہجے میں سے مخاطب کیا۔ انیسہ، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کوئی ادب لحاظ ہے کہ نہیں تمہیں؟ رضوانہ کی بات پر انیسہ گڑبڑا گئی۔ اوہ ہو، آئی ایم سوری، آپ کو برا لگا، دراصل آپ میری دوست نہیں، اب ہمارے درمیان دوستی والا رشتہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا میرا جیٹھانی اور دیورانی کا رشتہ ہے۔ اس لیے آئندہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے اس بات کا خاص دھیان رکھنا کہ میں تمہاری ہم عمر دوست نہیں ہوں، بلکہ تمہاری جیٹھانی ہوں، آئی سمجھ؟ رضوانہ نے انتہائی روکھے لہجے میں آنکھیں نکال کر تنبیہ کی۔ جی، آئی ایم سوری، آئندہ خیال رکھوں گی بھابھی۔ انیسہ کو رضوانہ کی بات سے شدید دھچکا لگا تھا۔ اب تک رضوانہ طنزیہ باتیں کرتی، الٹی سیدھی باتیں کر دیتی، مگر آج انیسہ کو صحیح معنوں میں اس کی بات اور لب و لہجے سے دکھ پہنچا تھا۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ رضوانہ اس کے اور اپنے رشتے پر بالکل بھی خوش نہیں۔ نہ جانے کیوں ہر بات کو نیگیٹو انداز میں سوچنے لگی ہے۔ اس رشتے کو بنانے میں دوستی داؤ پر لگا دی تھی، جس کا انیسہ کو افسوس تھا۔ رقیہ بیگم کو بھی بڑی بہو کا انداز اور تیکھے جملے سن کر دکھ ہوا تھا۔ وہ کبھی کبھی بالکل چھوٹی سوچ والی بات کر جاتی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں انیسہ سمجھدار اور معاملہ فہم تھی۔ رقیہ بیگم رضوانہ کی بدلتی کیفیت اچھی طرح محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر انیسہ کی بے عزتی کر دیتی، مگر انیسہ ضبط اور درگزر سے کام لیتی، اس پر کوئی رد عمل نہیں دکھاتی۔ یہ اس کی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت تھا۔ البتہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بے حد مخلص تھے۔ ان کی محبت مثالی تھی۔ رقیہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ مرد گھریلو معاملات میں دخل دیں یا گھریلو حالات کا غلط تاثر ان دونوں پر پڑے۔ دونوں پہلے ہی کاروباری مسائل میں الجھے رہتے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، دن، ماہ اور سال گزرتے رہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ رضوانہ کا ایک بیٹا ریان اور بیٹی باسرہ، انیسہ کی ایک بیٹی ربانہ اور سعدیہ کا ایک بیٹا حوید تھا۔ سب سے بڑا ریان، پھر حوید، باسرہ اور ربانہ میں کچھ ماہ کا فرق تھا۔ بڑا سا گھر، بڑے سے لان میں سارے بچے مل جل کر کھیلتے۔
سعدیہ کا بیٹا بھی آ جاتا تو خوب رونق لگ جاتی۔ سارے بچے ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ساتھ ہی ٹیوشن پڑھتے۔ ٹیوٹر گھر آتا تو سعدیہ کا حوید بھی آ جاتا۔ بچپن سے ہی سب کو ایک گھر میں رہنے اور ایک دوسرے سے خوشیاں اور غم بانٹنے کی عادت تھی۔ رضوانہ کی عادت نہ بدلی۔ انیسہ سے وہ ہمیشہ شوقی رہیں، مگر بچوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، سارے ہر کام مل جل کر کرتے۔ رمضان المبارک آتا تو ریان، ربانہ اور باسرہ رقیہ بیگم کے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے، ان کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ رقیہ بیگم اپنی پسند سے چاروں کے کپڑے بنواتی۔ حوید اور ریان کے ایک جیسے کپڑے ہوتے تو باسرہ اور ربانہ کے ایک جیسے گوٹا کناری اور دبکے لچکے کے لہنگے، شرارے غرارے پیشواز بنواتی۔ جب بچے تیار ہو کر سامنے آتے تو بے اختیار ان پر آیت الکرسی کا دم کرتی اور نظریں اتارتی۔ اگست شروع ہوتے ہی چاروں مل کر 14 اگست کی تیاریاں سٹارٹ کرتے۔ اتنے لمبے چوڑے لان کی رنگین جھنڈیوں اور جھنڈے والے سٹیکر سے سجایا جاتا۔ درختوں پر ننھے منھے بلب لگاتے، دیواروں پر مٹی کے تیل کے ننھے منھے دیے جلاتے۔ رونق دیکھنے والی ہوتی۔ سمد ربانی اور سعد ربانی بھرپور طریقے سے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے۔ بقر عید کی آمد ہوتی تو لان سے ملحق کچھ حصہ جو خاص طور پر حامد ربانی نے قربانی کے جانوروں کو باندھنے کے لیے بنوایا تھا، وہاں رونق لگ جاتی۔ ریان اور حوید چھت پر سے چارے والا اور پانی والا بڑا سا ٹب لے کر آتے، اسے صاف دھو کر قربانی کے جانوروں کی آمد کے منتظر رہتے۔ سعدیہ کی رہائش بھی کچھ فاصلے پر تھی، اس کے جانور بھی یہیں پر آ جاتے۔ بچوں کے شوق اور ایکسائٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے کافی دن پہلے سے ہی جانور آ جاتے۔ مالی بابا بچوں کے ساتھ مل کر ترپال کی عارضی چھت ڈال دیتے۔ ربانہ اور باسرہ رقیہ بیگم سے کٹورے میں مہندی گلوا لیتی اور پھر جانوروں پر بیل بوٹے بنا کر اور عید مبارک لکھ کر سجایا جاتا۔ بچپن کی حد تک تو یہ سب ٹھیک تھا، مگر بڑے ہو جانے کے بعد بھی ربانہ اور باسرہ کا یہ مہندی اور زیورات والا شوق ہنوز برقرار تھا۔ اس شوق کو لے کر گائے بگائے دونوں بے عزت بھی ہوتی۔ جب عید کے 3 دن تک لگاتار رات جانوروں کی قربانی ہوتی، تب باسرہ اور ربانہ بلک بلک کر رونے لگتی۔ ان کو بہت برا لگتا کہ اتنے دنوں تک ساتھ رہنے والے جانور آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جائیں۔ تب رقیہ بیگم پیار سے انہیں عید قربا کی اہمیت اور واقعہ بتاتی کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اللہ پاک کی رضا اور مرضی کے لیے اولاد بھی قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے۔ یہ تو جانور ہیں اور ان جانوروں کو بھی اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ملتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی ثواب ملتا ہے، اس لیے کبھی اس بات کا غم نہیں کرنا، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم سنت ابراہیمیہ علیہ السلام پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں۔ دونوں آنکھیں پٹ پٹا کر رقیہ بیگم کی باتیں سنتی اور وعدہ کرتی کہ آئندہ نہیں روئیں گی، مگر اگلے سال تک وعدہ بھول کر پھر آنسو بہانے بیٹھ جاتی۔ ریان اور حوید دونوں کا خوب مذاق اڑاتے۔ یوں ہی لڑتے جھگڑتے ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کی سنگت میں بچپن بیتا۔ رضوانہ کی بانجیاں دریا اور کاشفہ کبھی کبھی آ جاتی۔ باسرہ کو اپنی یہ نکچڑی کزنز بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، جو ہر وقت اپنی عمارت کے نشے میں شیخیاں بگاڑتی رہتی۔ رضوانہ خوب آؤ بکت کرتی، بلکہ کوشش کرتی کہ ریان اور باسرہ بھی ربانہ اور حوید کو اگنور کر کے دریا اور کاشفہ کو زیادہ ٹائم دیا کریں۔ ربانہ تو خیر اماں کی بات ایک کان سے سنتی دوسرے سے اڑا دیتی، مگر ریان ان کا خیال رکھتا، یہ بات ربانہ کو بہت کھلتی۔ ریان اور حوید نے اپنی مرضی سے انجینئرنگ کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ربانہ اور باسرہ نے BCS کرنے کی ٹھانی۔ والدین کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا، ریان کا ارادہ جاب کرنے کا تھا، وہ اپنے بل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا، جبکہ حوید کا بھی یہی ارادہ تھا۔ سمد ربانی کو اعتراض نہ تھا، جبکہ رضوانہ نے اس بات پر ریان کو تنبیہ کی جب اپنا کام ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ کسی کے ہاں نوکری کرو، ویسے بھی تمہارے ساتھ چاچو کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، اب تمہیں یہ آگے چل کر اپنے دادا کا شروع کیا ہوا بزنس سنبھالنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں تفاخر تھا۔ ارے رضوانہ، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بچوں کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالنا دانشمندی نہیں۔ یہ گھر، کاروبار اور سارا کچھ ہمارے سب بچوں کے لیے ہے، ہمارا تمہارا والی بات آئندہ مت کرنا۔ رقیہ بیگم کو بہو کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ انیسہ کے چہرے پر رضوانہ کی بات سے اداسی چھا گئی تھی، ظاہر ہے کہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ رضوانہ کے میکے میں شادی تھی، ہفتہ بھر رہ کر شادی اٹینڈ کر کے آئی تھی۔ باسرہ اور ریان شادی اور ولیمے کی تصویریں دکھا رہے تھے۔ انیسہ اور ربانہ شادی میں نہیں جا سکے کیونکہ انیسہ کی والدہ ان دنوں کافی بیمار تھی، تو وہ میکے گئی ہوئی تھی۔ یہ دیکھو ربانہ، اس لڑکی کا ڈریس دیکھو کتنا شاندار ہے، یہ مما کی کزن کی بیٹی ہے تو یہ اتنی بدتمیز کہ بس، اس لیے میں نے اپنی آڑ میں اس کی پک بنائی چھپکے سے تمہیں دکھانے کے لیے۔ باسرہ اپنے موبائل اسکرین پر اسے دکھا رہی تھی۔
واو यार, वाकई ये ड्रेस तो ज़बरदस्त है। रुबाना तारीफ किए बिना ना रह सकी। एक दो तीन और फिर एक पिक। इस पिक में रायान दरमियान में था और दोनों तरफ काशफा और दरिया थी। काशफा का हाथ रायान के कंधे पर था। छोटी सी गोल्डन और ब्लैक स्लीवलेस शर्ट पर टखनों से ऊपर इंतहाई फिटिंग वाली गोल्डन टाइट्स, और दरिया का भी वैसा ही रेड ड्रेस था। एक लम्हे को रुबाना को शौक सा लगा। इसे यूं इस हद तक बेतकल्लुफ़ी से रायान का हाथ थामना और कंधे पर हाथ रखना बहुत बुरा लगा था। ओके, मैं ज़रा लेटने जा रही हूँ। रुबाना के दिल पर बोझ सा आ गया था। अरे क्या हुआ अभी से? बासरा इसे अचानक से उठते देखकर हैरानी से बोली। रुबाना बिना जवाब दिए उठकर अपने कमरे में आ गई। रयान खामोशी से रुबाना को देख रहा था। अच्छी खासी तो थी, अचानक इस तरह बेजारी से उठ जाना, और वो भी इस पिक को देखने के बाद। रयान का दिमाग बहुत तेज़ी से काम दिखा रहा था। इसका मतलब इसको मेरी बेतकल्लुफ़ी बुरी लगी। ओहो, दिलो दिमाग आपस में उलझ रहे थे। वो भी खामोशी से उठकर बाहर की तरफ चला गया। शायद मेरी गलत फहमी हो, ऐसा नहीं हो, वो उलझ रहा था। बकर ईद की आमद थी। हमेशा की तरह खूब रौनकें लगी हुई थी। इस बार बासरा और रुबाना ने अपनी पसंद से कपड़े लिए थे और टेलर के पास देकर आई थी। टेलर ने सिलाई में देर कर दी थी। वहीं बहानेबाजियां, लाइट नहीं होती, कारीगर छुट्टी पर हैं, वगैरह वगैरह। आज फिर दोनों ने टेलर के पास जाने का प्रोग्राम बनाया। अभी दोनों मिलकर जाने की तैयारी कर रही थी कि रिजवाना ने बासरा को किसी काम में लगा दिया। क्या हुआ, कहीं जा रही हो क्या? रुबाना को तैयार देखकर बाहर से आते रयान ने पूछा। जा रही थी मगर बासरा बिजी हो गई है, रुबाना ने कहा। चलो मैं ले चलता हूँ, गाड़ी बाहर ही है। अभी वैसे जाना कहाँ है? जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। आप अपनी लाडली कज़न्स को टाइम दें। 2 दिन से दिल में पकते हुए जज्बात को ना चाहते हुए भी तल्ख अल्फाज की सूरत दे दी। हाय, रयान ने आंखें फाड़कर इसके तपे हुए चेहरे की तरफ देखा। ये कौन सी लाडली पैदा हो गई भई? मेरी लाडली कज़न तो तुम हो। करीब आकर बशाश लहजे में वो कहकर मुस्कुराया। बस बस, लफाजी से गुरेज करें। पता है मुझे लाडली कौन कौन है, जिनके हाथों में हाथ डालकर यादें महफूज की जाती हैं। बदस्तूर लहजा तल्ख था। हा हा हा। रयान को इसकी बचकाना अंदाज पर बेसाख्ता हंसी आ गई। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने लतीफ़ा सुनाया है क्या? वो मजीद झंझला गई। वैसे इस बात से तुम्हारा मकसद क्या है? रयान ने शरारत से इसकी आंखों में देखा। कोई मकसद वकसद नहीं, प्लीज़ आप जाएं, काम करें अपना। क्या हो गया है रुबाना? 2 दिन से इतनी रूड क्यों हो गई हो? क्या सोचने लगी हो फजूलियात? रयान ने संजीदगी से पूछा। अच्छा चलो गुस्सा ख़त्म करो, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें टेलर के पास। आ जाओ, शाबाश। रयान ने मलामत से कहा तो वो एक लम्हे को रुकी और फिर खामोशी से इसके पीछे कदम बढ़ा दिए। गाड़ी में बैठ कर भी बदस्तूर मूड ऑफ था। रुबाना, इधर देखो और आप साफ साफ बताओ मसला क्या है तुम्हारे साथ? गाड़ी स्टार्ट करके रयान ने इसे मुखातिब किया, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। शर्म नहीं आती आपको और आपके कज़न्स को? इसकी तरफ मुड़कर रुबाना बोली। क्या कर दिया है इन्होंने या मैंने आखिर? रयान झंझला गया। लो जी, मौसूफ इतने नन्हे हैं कि इनको पता ही नहीं कि क्या कर दिया है। इस तरह से एक कज़न मोहतरमा ने हाथ थामा, दूसरे ने कंधा, और आप जनाब राजा इंदर दरमियान में बाछे खिलाए पोज दे रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं है क्या? उफ खुदाया, बस इतनी सी बात। अरे वो थोड़ी सी मॉडर्न है, इसलिए इनके लिए ये बात काबिल मजम्मत नहीं है। तुम क्यों नाराज़ हो रही हो? इनके लिए है, आपके लिए तो नहीं है ना? और हमारी फैमिली में तो ऐसा नहीं होता ना? रयान ने बगौर इसके चेहरे की तरफ देखा। ठीक है लाडली कज़न, आइंदा ख्याल रखूँगा। और कोई हुक्म? सादत मंदी से कहा। नहीं शुक्रिया, वो ज़ेरे लब बोली। रयान को हंसी आ गई। रुबाना की मुसलसल झंझलाहट, इस कदर हाइपर हो जाना और इस छोटी सी बात की वजह से इतना अपसेट हो जाना रयान के लिए खुशगवार हैरत का बायस था। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन सच सच बताना। 1 मिनट के तवक्कुफ के बाद रयान ने इसको मुखातिब किया। मैं झूठ नहीं बोलती, ये तो आपको पता है। हाँ ये बात तो है। अच्छा ये तो बताओ कि तुमको ये सब इतना बुरा क्यों लगा? ऐसे तो हवीद भी अपने कज़न्स के साथ फ्रेंकली बिहेव करता है। तुमने कभी इस पर तो गुस्सा नहीं किया? या ताब मुझ पर ही क्यों? इसकी कोई ख़ास वजह? रयान के सवाल पर वो बुरी तरह गड़बड़ा गई। यहाँ पर हवीद का क्या जिक्र? संभल कर तीखे नैन उठाकर इसे देखा। वो कुछ भी करे मुझे क्या? अच्छा मैं करूँ तो तुम्हें गुस्सा आता है? मतलब तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे अलावा किसी का हाथ पकड़ूं, है ना? वो मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो घबराहट में बेरब्त अल्फाज लबों से निकले। झूठ नहीं चलेगा लाडली कज़न, सच सच बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? इस बार अयान ने इसका चेहरा हाथ से अपनी जानिब मोड़कर कहा। चोरी पकड़ी जा चुकी थी। इसकी बेसाख्तगी और गैर मुतवक्का रवैया इस बात की गवाही दे रहा था कि रयान के लिए इसके दिल में मीठी सी खिसक मौजूद है। वो अनजाने में रयान के बहुत करीब आ चुकी थी। इसे किसी और के साथ देखकर अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी। वो रयान को पसंद करती थी। बचपन का साथ, खेल कूद, लड़ाई झगड़े करते करते वो एक दूसरे के करीब आ गए थे। रयान बज़ाहिर इस जज्बे से नाशना था, मगर रुबाना के रिएक्शन ने इसके अंदर भी खूबसूरत एहसासात जगा दिए थे। इसे भी इस बात का एहसास हो गया था कि वो रुबाना को पसंद करने लगा है। अभी तक तो दोनों इन बातों से दूर थे,
محبت، شادی، ان چیزوں کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، مگر اچانک سے دلوں میں محبت کی شمعیں جلیں تو ایک دوسرے کی اہمیت اور چاہت کا احساس بھی انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا تھا۔ ہاں ہاں، میں نہیں چاہتی ریان کہ کوئی بھی آپ کے قریب آئے، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بچپن سے آج تک آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھیلتے کودتے، ہنسی مذاق کرتے کرتے میں آپ کے بہت قریب آ گئی ہوں ریان، اور شاید اس کو محبت کہتے ہیں۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، اور شاید اس طرح ری ایکٹ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ وہ نہایت سادگی اور معصومیت سے اپنے جذبوں کا اعتراف، اپنی فیلنگز بیان کر رہی تھی۔ لہجے کی سچائی اور بول پن نے ریان کے دل میں اس کے لیے نئے جذبوں کو اجاگر کیا تھا۔ شاید وہ خود بھی روبانہ کے لیے دل میں سافٹ کارنر رکھتا تھا، لیکن اچانک اس کے دل میں محبت کے ساتھ ساتھ روبانہ کی قدر و قیمت بھی بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے جذبات کو سادگی سے بیان کر کے کھلا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ اوئے ہوئے، تو یہ بات ہے محترمہ، چھپکے مجھے بچپن سے تاڑ رہی ہیں اور میرے دل میں دندناتی ہوئی گھستی چلی آ رہی ہیں۔ اب جب تم اتنے استحقاق سے اور اتنے بھرم سے قبضہ گروپ کی طرح دل پر قبضہ کرنے کی ٹھان ہی چکی ہو تو میں بھی مجبوراً اعتراف کر ہی لیتا ہوں۔ ریان کو شرارت سوجی تو مسکین شکل بنا کر روبانہ کو چڑھایا۔ کیا مجھے نہیں ضرورت اس احسان عظیم کی، آئی سمجھ؟ روبانہ فوراً ہی ہتے سے اکھڑ گئی۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے تم جب یہ معصوم سی شکل پر من بھر کا غصہ سجاتی ہو نا تو بہت اچھی لگتی ہو، ریان نے کہکا لگایا۔ آئی لو یو مائی سویٹ لاڈلی چڑچڑی کزن، جھک کر آنکھوں میں بے تحاشا محبت سے جائز کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ بلش ہو گئی۔ ارے ارے، گاڑی تو ٹھیک سے چلاؤ، وہ کہتے ہوئے مسکرا دی۔ مختصر سے سفر میں بہت بڑے بڑے وعدے وعید ہو چکے تھے۔ آدھے گھنٹے کے سفر نے دونوں کے دلوں میں خوبصورت احساسات بھر دیے تھے۔ جب کپڑے لیے دونوں واپس لوٹے تو کپڑوں کے ساتھ ڈھیر سارا اطمینان اور عہد و پیمان بھی ساتھ تھے۔ باسرا نے سنا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہائے سچی، اتنے چھپے رستم نکلے آپ دونوں، قسم سے میری ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا اور میں بے خبر رہی۔ سچی باسرا، کل ہی تو اس بات کا ادراک ہوا، اس سے پہلے تو ایسی بات ذہن میں آئی بھی نہیں تھی، ریان نے یقین دلایا۔ ویسے بھائی، مجھے نہیں لگتا کہ مما مانیں گی۔ آپ تو جانتے ہیں مما چچی جان کو بالکل پسند نہیں کرتی، وہ روبانہ کو کبھی بہو نہیں بنائیں گی۔ باسرا ایک جانب بہت خوش تھی تو دوسری جانب ماں کی طرف سے فکر مند بھی۔ اسے روبانہ بہت پسند تھی، یہ تو بہت اچھی بات ہوتی کہ وہ بھابھی بن جاتی، مگر وہ ماں کی طرف سے خائف تھی۔ فی الحال تو ان لوگوں نے خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جب تک ریان کی جاب نہیں ہو جاتی اور روبانہ گریجویشن نہ کر لیتی، اس بات کو چھیڑنا نامناسب تھا۔ کچھ دن سر کے ریان کی پڑھائی مکمل ہوئی اور اسے اچھی جگہ جاب مل گئی۔ اسی عرصے میں روبانہ اور باسرا نے بی ایس فائنل کے پیپرز بھی دے دیے۔ پیپرز ختم ہونے پر ان کو لگ رہا تھا کہ نہ جانے کتنا بڑا بوجھ سر سے اترا ہو۔ دونوں پیپرز دے کر آئیں تو لمبی تان کر ایسے سوئیں کہ نماز اثر کا وقت تنگ ہونے لگا۔ تب رقیہ بیگم نے دونوں کو اٹھایا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب لوگ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ سعدیہ اور تیمور آ گئے۔ آج حفیظ ساتھ نہ تھا۔ ارے آؤ بھائی آؤ، بہت دنوں بعد آئے ہو تیمور میاں، رقیہ بیگم نے ان لوگوں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ بس اماں، ملازمت ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا، آج میرا آنا ضروری تھا اس لیے آفس سے جلدی آ گیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے زمینی بات کہتے ہوئے سعدیہ کی طرف دیکھا تو سعدیہ بھی مسکرانے لگی۔ ارے واہ پھپھو، آپ کب آئیں؟ باسرا اور روبانہ بھی وہیں آ گئی تھی۔ حفیظ نہیں آئے 2-3 دن سے، روبانہ نے پھپھا اور پھپھو کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ آپس میں سب کزنز ایک دوسرے کا نام لیتے تھے، بس باسرا ریان کو بھائی کہتی۔ ہاں بھائی، تھوڑا سا مصروف ہے آج کل، اس نے ہی تو ہمیں بھیجا ہے، سعدیہ نے کہا تو رقیہ بیگم، رضوانہ اور انیسہ کچھ نہ سمجھی۔ اماں، دراصل آج ہم لوگ بہت اہم بات کرنے آئے ہیں۔ سمد بھائی اور سعد بھائی کب تک آتے ہیں؟ سعدیہ نے بات مکمل کر کے سوال کیا۔ بس آتے ہی ہوں گے۔ ابھی رقیہ بیگم کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ دونوں بھائی آگے پیچھے گاڑیاں لیے داخل ہوئے۔ لو ماشاءاللہ آ گئے دونوں۔ ارے واہ ماشاءاللہ، بڑی رونق لگی ہے آج تو۔ دونوں گاڑی سے اتر کر سیدھے لان کی طرف ہی آ گئے تھے۔ جی جی، بس آپ لوگوں کی ہی کمی تھی، رضوانہ پہلی بار بولی۔ 2 منٹ، ہم لوگ فریش ہو کر آتے ہیں، کہہ کر دونوں بھائی اندر کی طرف چلے گئے۔ انیسہ باسرا اور روبانہ کو لے کر کچن کی طرف چل دی تاکہ سمد ربانی اور سعد ربانی کے لیے چائے بنائیں اور ساتھ ساتھ ڈنر کی اسپیشل تیاری بھی کر لیں۔ اماں، سمد بھائی اور بھابھی، آج ہم لوگ آپ سے کچھ مانگنے آئے ہیں، اگر آپ لوگ کی منشا ہو اور آپ لوگ مناسب سمجھے تو میں باسرا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ میری شروع سے یہی خواہش تھی کہ دونوں میں سے کسی ایک بچی کو اپنے گھر لے جاؤں۔ حفیظ کی مرضی کے مطابق باسرا کو میں آپ لوگوں سے مانگنے آئی ہوں، امید ہے آپ لوگ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ سعدیہ نے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ ارے واہ بھائی، بھلا ہمیں کیا اعتراض ہوگا، گھر کے بچے گھر میں رہیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ سب سے پہلے سمد ربانی نے بہن کی بات کا مثبت جواب دیا۔ کیوں اماں؟ رضوانہ، سعد، میں نے سچ کہا نا؟ انہوں نے تائید چاہی۔ بالکل بھائی، بہت اچھی بات ہے یہ۔ ہاں ہاں میرے بچے آپس میں مزید مضبوط ہو جائیں، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہوگی۔ سعد ربانی اور پھر رقیہ بیگم بھی بولیں، ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن باسرا سے پوچھ کر فیصلہ کرنا ہوگا، رضوانہ نے کہا۔
ہاں ہاں بھابھی، آپ اس سے پوچھنے اور پھر جواب دیں، تیمور نے جلدی سے کہا۔ ارے واہ، زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے پھپھو، سب سے زیادہ خوشی تو مجھے ہو رہی ہے۔ کتنا مزہ آئے گا جب حوید اور باسرہ کی شادی ہوگی۔ میرے تو دونوں طرف سے مزے ہی مزے، کبھی بہن تو کبھی سالی۔ ربانہ اور باسرہ جو چائے لے کر ابھی ابھی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی، ربانہ آگے تھی، اس نے بات سن لی تھی، تبھی خوشی سے بے قابو ہو کر پھپھو سے لپٹ گئی۔ باسرہ جو سچویشن سمجھ چکی تھی، اس کے چہرے پر حیا کے رنگ چھا گئے تھے۔ چلو بھئی، دلہن بیگم کی جھکی پلکوں اور شرمیلی مسکراہٹ نے آپ لوگوں کو فیصلہ سنا دیا ہے۔ ربانہ نے بغور باسرہ کے حیا آلود چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے تالی بجائی۔ باسرہ شرما کر کمرے سے بھاگی۔ مبارک ہو بچوں، اللہ پاک تم سب کو شاد و آباد رکھے اور اسی طرح پیار محبت سے رشتے بنائے رکھو۔ انیسہ، جلدی سے سب کا منہ میٹھا کرواؤ۔ رقیہ بیگم نے اپنے طور سے رشتہ پکا کر دیا۔ اسی لمحے ریان کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا بھائی؟ یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ کس کا رشتہ طے ہوا؟ ایسی سچویشن دیکھ کر اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا، کہیں سعدیہ پھپھو نے ربانہ کو تو نہیں مانگ لیا؟ ارے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ حوید کو بھی بلوا لیتی نا پھپھو۔ حقیقت جان کر اس کی جان میں جان آئی تو پھپھو کو مخاطب کیا۔ نہیں، آج اسے لانا نامناسب تھا، سعدیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر میں اسے مبارکباد دے کر آتا ہوں، ریان نے کہا اور الٹے پاؤں واپس پلٹا۔ ربانہ بھی باسرہ کے پیچھے چلی گئی تھی۔ ویسے سچی بات یہ ہے سعدیہ کہ میرا دل بھی یہی چاہتا تھا کہ رشتے یوں ہی طے ہو جائیں۔ اب موقع بھی ہے اور اتفاق سے تم سب موجود ہو تو میں چاہتی ہوں کہ حوید، باسرہ اور ریان اور ربانہ کی شادی ہو جائے۔ ساس کی بات پر رضوانہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بری طرح چونکی۔ بیٹی کا رشتہ تو انہیں منظور تھا، مگر بہو انیسہ کی بیٹی ہو یہ کبھی گوارا نہیں تھا۔ وہ تو میکے سے بہو لانا چاہتی تھی۔ بالکل اماں، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی ہے۔ سمد صاحب کا چہرہ اماں کی بات سن کر کھل اٹھا۔ سعد اور انیسہ بھی مسرور تھے۔ سعدیہ اور تیمور نے بھی بھرپور انداز میں رقیہ بیگم کی بات کی تائید کی۔ اس سے اچھی تو بات ہو ہی نہیں سکتی اماں، اگر ہمارے بچے ہمارے ساتھ رہیں اور نئے رشتوں میں بن کر ہمارے پرانے رشتوں کو مزید مضبوط بنائیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سعد ربانی بولے۔ انیسہ، رضوانہ، تم لوگ بھی تو کچھ بولو۔ اماں، بیٹی ضرور میری ہے، مگر آپ لوگوں کا فیصلہ میرے لیے مقدم ہے، کیونکہ یہاں پر ہم سب خلوص میں بندے ہیں اور آپ لوگ یقیناً صحیح فیصلہ کریں گے۔ انیسہ نے نہایت خوبصورت بات کہی تھی۔ رقیہ بیگم نے سر ہلا کر ستائشی نظروں سے بہو کو دیکھا۔ جب آپ سب تیار ہیں تو میں کیسے اعتراض کر سکتی ہوں؟ رضوانہ کا لہجہ روکھا تھا، کوئی جوش، خوشی اور ایکسائٹمنٹ نہیں تھی۔ کیا بچے راضی ہیں؟ یہ نکتہ تیمور نے اٹھایا۔ ہاں، مجھے اتنا اندازہ تو ہے اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ دونوں ہمارے فیصلے سے یقیناً خوش ہوں گے، ان کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ رقیہ بیگم بولی۔ لو بھائی، ہم ایک رشتہ مانگنے آئے تھے، ماشاءاللہ یہاں پر دو دو طے ہو گئے۔ سعدیہ نے کھلکھلاتے ہوئے مٹھائی پہلے اماں کو پھر دونوں بھائیوں اور باوجوں کو کھلائی۔ رضوانہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ یہ اچانک سے فیصلہ ہو گیا اور اس وقت وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، مگر کسی صورت ربانہ کو بہو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حد ہی ہو گئی بھائی، اس بار تو اماں نے حد ہی کر دی۔ رات کو سمد ربانی سونے کے لیے لیٹے تو رضوانہ نے ہاتھ نچا کر بدتمیزی سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ یعنی کہ ساری زندگی تو میں نے جی حضوری میں گزار دی، کبھی اپنی مرضی سے ایک دن کا بھی ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے بچوں کی زندگی کے فیصلوں کا اختیار بھی میں چپ چاپ اٹھا کر ان کے ہاتھوں میں سونپ دوں۔ تلخی ان کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہو رہی تھی۔ مگر رضوانہ، میرے خیال میں یہ غلط فیصلہ نہیں ہے، میرا بھی یہی ارادہ تھا، میں وقت کے انتظار میں تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ یوں آپس میں رشتے طے ہو جائیں، باہر کے لوگ جانے کیسے ہوں۔ آج کل کے زمانے میں لڑکا ہو یا لڑکی، شادی کے معاملے میں والدین پریشان ہیں۔ تمہیں اعتراض کس رشتے پر ہے، باسرہ کے یا ریان کے؟ لمبی بات کر کے سمد مطلب کے نقطے پر آ گئے تھے۔ سعدیہ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انیسہ ایک نمبر کی گنی اور فتنی عورت ہے، اس کی بیٹی بھی ہو بہو اس کی کاپی ہے۔ ساری زندگی ماں کو بھگتا اور بچی کچی زندگی بیٹی کے ساتھ کھپاؤں ناممکن ہے۔ سمد ربانی صاحب، میں اس شادی پر بالکل بھی رضامند نہیں ہوں، اس لیے آپ خود ہی منع کر دیں۔ رضوانہ نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ رضوانہ، تم خواہ مخواہ جذباتی ہو رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ربانہ بہت اچھی بچی ہے، بچپن سے آج تک ہماری نظروں کے سامنے پلی ہے، آج تک کسی سے بد زبانی نہیں کی۔ باسرہ اس کی ہم عمر ہے، مگر کبھی آپس میں دونوں کی لڑائی نہیں ہوئی، وہ تو بہت خیال رکھنے والی بچی ہے۔ تم خواہ مخواہ ٹینشن مت لو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ وہ ہمارا خون ہے رضوانہ، اور مجھے اپنے خون کی شرافت، خلوص اور محبت پر پورا پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی میرے بھروسے کو نہیں توڑے گی۔ دل سے تمام خدشات کو نکال کر منگنی کی تیاری کرو، انشاءاللہ ہم چاروں بچوں کی خوشی خوب دھوم دھام سے منائیں گے۔ سمد صاحب نے نرمی سے اور دھیمے انداز میں گویا اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ آپ تو کبھی میری نہیں مانیں گے۔ وہ دن ہوا ہوئے جن میں رشتوں کے بھرم رکھے جاتے تھے، آج کل سب اپنے اپنے فائدے نکالنے کے چکر میں ہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں سمد ربانی صاحب، آپ کا یہ ایمان، یہ بھروسہ اور یہ یقین سب ڈھہ جائے گا جب آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ اپنا دل اتنا بڑا نہ کیجیے کہ آپ کے دل کو لوگ مفت کا مال سمجھ کر جدھر چاہیں دھرنا دے کر بیٹھ جائیں۔
आई समझ। रिजवाना ने उंगली उठाकर इंतहाई तल्ख लहजे में एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया। अच्छा अच्छा, फ़िलहाल लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। समद रबानी ने बहस को तूल देने के बजाय खामोशी में आफियत जानी और चादर सर तक तान कर करवट बदल ली। रयान और रुबाना बेहद खुश थे। बिना कुछ कहे इन दोनों को भी एक दूसरे से मंसूब किया जा रहा था। रिजवाना ने दबती ज़ुबान से बेटे का अंदिया लिया। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। यानी इस वक्त कुछ कहना नकार खाने में तोती की आवाज़ से ज़्यादा न था। उधर अनीसा और साद रबानी बहुत खुश थे। रयान जैसा फरमाबरदार, समझदार और इज़्ज़त करने वाला दामाद मिल रहा था। यानी सारा ख़ानदान खुश था सिवाय रिजवाना के। इनका बस नहीं चल रहा था कि किस तरह से इस रिश्ते को रोकें। इस सिलसिले में इन्हें अपनी माँ की मदद दरकार थी। इनका दिमाग खूब चलता था। पहले तो इन्होंने दिल भर के रिजवाना को सलावातें सुनाई कि पहले ही कहा था ये रिश्ता नामुनासिब है। ना आज से 20 साल पहले अनीसा को देवरानी बनाती, ना आज ये दिन देखना पड़ता। तब माँ बेटी के शातिर दिमाग चलने लगे। अक्सर समद रिजवाना के सामने ऑफिस के वर्कर्स का जिक्र करते। इनमें सिद्दीकी साहब भी थे। 6 बेटियों का बोझ इनके बूढ़े कंधों पर था। बेटा कोई ना था। समद रबानी अपने तौर पर इनकी मदद कर दिया करते। इनकी 2 बेटियों की शादी तय हो चुकी थी और माली लिहाज से बहुत परेशान थे। रिजवाना ने ऐसे ही बातों बातों में माँ से जिक्र कर दिया था कि सिद्दीकी साहब बहुत ईमानदार आदमी हैं, लेकिन खुददार भी हैं, आजकल बहुत परेशान हैं। समद खासी माली इमदाद कर रहे हैं। ये बात अचानक से रिजवाना की वालदा के जहन में आई थी और इनका शातिर दिमाग बड़ी तेज़ी से घूमा। वो समद मियाँ के ऑफिस में जो गरीब सा आदमी है, तुमने बताया था ना, जो दफ्तर का हिसाब किताब रखता है। इन्होंने पलट कर रिजवाना से सवाल किया। जी, मगर आपको सिद्दीकी साहब क्यों याद आ गए अम्मा? यहाँ मैं अपना मसला लेकर आई हूँ और आपका दिमाग इधर उधर उलझा हुआ है। रिजवाना को अम्मा की बात पर गुस्सा आ गया तो वो ज़ोर से हंस दी। समद रबानी दोनों हाथों से सर थामे फाइल सामने रखी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे थे। भाई, आपने बुलवाया? साद की आवाज़ पर सर उठाया। हाँ बैठो। साद, ये कुछ दिनों से हिसाब में गड़बड़ आ रही है। अकाउंट का हिसाब मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या हो रहा है? इन्होंने सर उठाकर साद की तरफ देखा और गंभीर लहजे में बोले। अच्छा। साद ने कदरे हैरत से बड़े भाई को देखा। ऐसा हुआ तो नहीं है कभी आज तक? हिसाब बिल्कुल फेयर रहा है। सिद्दीकी साहब से पूछें, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई इनसे? साद रबानी ये सुनकर परेशान ज़रूर हुए थे। मैंने पूछ लिया इनसे, इसीलिए अब तुमसे पूछ रहा हूँ, ये पैसे कहाँ गए? इस बार समद रबानी का लहजा थोड़ा सा तुरुश था। भाई, आप तो जानते हैं मैं वही पैसा अकाउंट से निकलवाता हूँ जो आपके इल्म में हो। इसके अलावा और ना कोई अखराजात है ना ज़रूरतें। साद उनके अंदाज पर गड़बड़ा गए। मगर मगर सिद्दीकी साहब तो कुछ और कह रहे हैं। समद रबानी ने चुभती नज़रें साद के चेहरे पर गाड़ दी। क्या क्या मतलब है आपका? क्या कह रहे हैं सिद्दीकी साहब? बुलवाएं इन्हें। भाई का रवैया और अंदाज ना सिर्फ अजनबी था बल्कि शक वाला था। ओके। समद रबानी ने फ़ौरन सिद्दीकी साहब को बुलवाया। जी साहब, वो 2 मिनट में हाजिर थे। बैठे। समद रबानी ने इशारा करके इनको बैठने का कहा। वो बैठ गए। इनके चेहरे पर इत्मीनान था। जी फरमाएं। वो शाइस्तगी से मुखातिब हुए। सिद्दीकी साहब, ये अकाउंट में इतनी बड़ी रकम की गड़बड़ आ रही है जिसका इंदराज भी नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? समद रबानी ने सिद्दीकी साहब को बराह रास्त मुखातिब किया। जी जनाब, वो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो मुलाजिम हूँ जनाब, और आप दोनों ही मेरे लिए काबिल एहतराम। मैं तो दोनों का मुलाजिम हूँ, मगर अगर बात पैसों की आ जाए तो बंदा मशकूक हो जाता है। मेरा किरदार और काम गुज़िश्ता कई बरसों से आप लोगों के सामने है, इसलिए खुदारा समद साहब मेरी तरफ से बदगुमानी पैदा ना कीजिएगा। मैं गरीब, वफादार और ईमानदार इंसान हूँ। सफ़ेद पोशी में जीना और सफ़ेद पोशी में मर जाना चाहता हूँ। इज़्ज़त के साथ इन्होंने हाथ जोड़कर आजिज़ से बराह रास्त समद रबानी को मुखातिब किया। जी जी सिद्दीकी साहब, हम जानते हैं सब। प्लीज़ आप असल मसले पर आएँ और ये रकम के बारे में भाई को बताएं कि ये किस मद पे खर्च हुई है। साद उनकी लंबी चौड़ी तकरीर से जज होकर जल्द से जल्द सच्चाई जानना चाहते थे। साद साहब, कम अज़ कम आप तो ये नहीं कहें। सिद्दीकी साहब ने उनकी तरफ देखते हुए नरमी से कहा। मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मुझे सच कहना होगा। इसके लिए सर झुकाकर आपके सामने खड़ा हूँ। आपका नमक आया है तो समद साहब का भी नमक खाया है, मगर ये सच है समद साहब, असल में ये भारी रकम वक्तन फ़वक्तन साद साहब निकलवाते रहे हैं। मुझे इस बात का शक तो था, मगर यकीन नहीं था कि ये बात आपके इल्म में नहीं है। अब जबकि मेरे किरदार पर बात आई तो मैं सच कह रहा हूँ। सिद्दीकी साहब, क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है या आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने भला कब रकम निकाली है? आप होश में तो हैं? क्यों इस उम्र में झूठ बोल रहे हैं? सिद्दीकी साहब की बात पर साद रबानी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बेसाख्ता कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और बाज़ाब्ता चिल्लाकर सिद्दीकी साहब के करीब आ गए। माफ़ कीजिए साहब, आप मालिक हो, मुझे मार भी सकते हैं, लेकिन मैं उम्र के इस हिस्से में झूठ नहीं बोल सकता। समद साहब, अगर आपको मुझ पर शक है या ये समझ रहे हैं कि मैं गलत हूँ तो बेशक मैं आज और अभी अपना इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, मगर मुझसे बदगुमान ना हो प्लीज़। सिद्दीकी साहब ने अपनी टोपी उतारकर समद रबानी के पैरों में रखना चाहिए।
ارے ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ پر مجھے پورا یقین ہے صدیقی صاحب، آپ نے اتنے سالوں میں ایک پائی کا ہیر پھیر نہیں کیا۔ سمد ربانی نے انہیں اوپر اٹھایا۔ سعد بھائی کی بات پر بری طرح چونکے۔ ان کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کے مانند سماعتوں میں زہر انڈیل رہے تھے، گویا ان کو سعد ربانی کی ایمانداری پر شک تھا۔ زبینی بات نے خود ہی وضاحت دے دی تھی۔ بھائی، سعد ربانی نے پلٹ کر زخمی نظروں سے بھائی کی جانب دیکھا۔ سعد، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ یہ جملہ ایک چھوٹا سا جملہ، ساری زندگی کی ریاضت، خلوص، محبت، احترام، رشتوں کی سچائی اور خون کی طاقت، سب کچھ داؤ پر لگا گیا تھا کچھ روپیوں کے لیے۔ بھائی نے ان پر شک کیا، ایک باہر والے بندے کی گواہی پر اپنے خون کو پرایا کر ڈالا تھا۔ سعد ربانی کی آنکھیں دکھ کی شدت سے بری طرح جلنے لگی تھیں۔ انہوں نے بڑے بھائی کے سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا، کتنی بیگانگی اور اجنبیت تھی ایک لمحے میں، صرف ایک لمحے میں۔ انداز، لب و لہجہ، سب کچھ پرایا ہو گیا تھا۔ سعد ربانی کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ صدیقی صاحب سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اف، کتنا شاطر اور مکار ہے یہ شخص۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا صدیقی صاحب؟ آپ کو ہمیشہ باپ کا درجہ دیا، آپ کی عزت کی، اور آپ صدیقی صاحب، میں آپ کو بددعا بھی نہیں دے سکتا، لیکن میرا اللہ میرا انصاف کرے گا۔ سعد ربانی زندگی میں کسی لمحے اتنے لاچار، اتنے بے بس نہ ہوئے تھے جتنے آج تھے۔ انہوں نے ایک گہری نظر کمرے پر اپنی سیٹ پر ڈالی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ تیزی سے باہر کی طرف اور پھر کمرے سے نکل کر سیدھے بلڈنگ سے باہر کی طرف نکلتے چلے گئے۔ صدیق صاحب بھی سر جھکا کر روم سے باہر نکل گئے۔ سمد ربانی کرسی پر ڈھہ گئے۔ انہیں خود اس بات کا دلی افسوس تھا۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے کی بات تھی جب انہوں نے ایسے ہی باتوں باتوں میں کاروباری حوالے سے ذکر کیا تو بتایا کہ اکاؤنٹ چیک کرنا ہے، کچھ گڑبڑ آ رہی ہے۔ تب رضوانہ نے ان کو بغور دیکھا تھا اور قریب آ کر بولی، ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ بولو، سمد صاحب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کو جھوٹ سمجھ کر ٹال دیں گے، مجھے برا بھی کہیں گے، شاید بری طرح سے ڈانٹ بھی دیں، لیکن میں خود آپ سے کچھ دنوں سے یہ بات کہنے والی تھی۔ دیکھیں سمد صاحب، میری بات پر غصہ مت ہو جائیے گا، جو میں نے دیکھا اور سنا وہی کہنا چاہ رہی ہوں، کچھ دن سے مگر ہمت نہیں ہو رہی۔ اب آپ نے ذکر کیا تو ہمت کی ہے میں نے۔ رضوانہ نے لمبی چوڑی تمہید باندھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو، جلدی سے کہو، سمد صاحب نے بیزار کن لہجے میں کہا۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ سعد نے انیسہ کو نوٹوں کی بڑی سی گردی دی تھی اور کہا تھا کہ سنبھال کر رکھو، اور کوئی پلاٹ وغیرہ کی بات بھی ہو رہی تھی دونوں کے درمیان۔ مجھے لگتا ہے کہ سعد پیسے الگ سے جمع کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بات عجیب سی لگی تھی کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں، مگر میں خاموش تھی کیونکہ آپ نے ہمیشہ مجھے ہی غلط سمجھا ہے۔ رضوانہ نے بات ختم کرتے ہوئے آخر میں طنزیہ جملہ دے مارا۔ رضوانہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، سعد مجھ سے پوچھے بنا ایک پائی بھی نہیں نکلواتا، ہماری ضرورتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ سمد نے بیوی کی بات پر گو کسی قسم کی منفی رد عمل کا اظہار نہیں کیا مگر ان کی بات سے انکار بھی کر دیا تھا۔ مجھے پتا تھا یہی ہوگا سمد صاحب، دیکھیے گا آپ اپنے یقین اور بھروسے میں رہ کر بہت بڑا نقصان کر لیں گے۔ اتنا بھروسہ، اتنا یقین اور اتنا مان اچھا نہیں ہوتا جناب، اور یہ بات یاد رکھیے کہ سعد ربانی کی صرف بیٹی ہی ہے اور بیٹی کو جائیداد میں سے کم حصہ ملتا ہے بیٹے کی نسبت۔ یہ دولت بری چیز ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ یہ رشتوں کے تقدس کا خیال رکھتی ہے نہ روایات کا پاس۔ اوف، سمد ربانی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چکراتا سر تھام لیا۔ وہ تو ہمیشہ سے رضوانہ کو ہی غلط سمجھتے تھے مگر رضوانہ کب سے ان کو ہوشیار کر رہی تھی۔ چھوٹے بھائی سے یہ امید نہ تھی کہ وہ یوں دھوکہ دے جائے گا، جو کچھ تھا سب کا ہی تھا، کبھی انہوں نے زیادتی تو نہیں کی۔ اس کے ساتھ پھر ان کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اٹھ کر ٹھنڈا پانی پیا۔ خلاف توقع سعد ربانی وقت سے پہلے ہی کر لوٹ آئے تھے۔ ان کے چہرے پر دکھ اور اداسی کے گہرے سائے تھے، آنکھوں میں نمی اور چال میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اماں نے سعد کو آتا دیکھ کر پریشانی سے پوچھا۔ اماں، سعد ماں کی گود میں سر رکھ کر بلک پڑے۔ دل کا سارا غبار آنسوں کے ذریعے ماں کا دامن بھگوتا رہا۔ کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ سمد کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا بیٹا؟ رقیہ بیگم کا دل دہل رہا تھا۔ رضوانہ اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ انیسہ بھی آوازیں سن کر دوڑی چلی آئی۔ اماں کے کمرے کا منظر دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ ربانہ بھی سعدیہ کے یہاں گئی ہوئی تھی۔ اماں، میں بہت بے وقت اور ذلیل ہو گیا ہوں، اپنی نظروں میں گر گیا ہوں، اتنی تذلیل اور اتنی بے عزتی میرے بھائی نے، میرے باپ جیسے بھائی نے مجھ پر شک کیا۔ اماں، میں مر جاؤں گا مگر ایک روپے کا ہیر پھیر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھائی نے ایک غیر آدمی کی گواہی پر مجھے مجرم ٹھہرا دیا۔ اپنے بھائی کو میں لعنت بھیجتا ہوں اماں، ایسے پیسے پر اور ایسے کاروبار پر جس میں میری ذات پر اتنا گھناؤنا الزام لگے۔ سعد جو بڑی دیر سے خود پر ضبط کیے ہوئے تھے ماں کے آگے بکھر سے گئے۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تو سعد، تو میرا بچہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تو کچھ غلط کرے۔ سمد نے ایسا سوچا بھی کیسے، شرم آنی چاہیے اسے ایسا سوچتے ہوئے بھی، اپنے خون پر شک کر رہا ہے وہ۔ لعنت ہے مجھ پر کہ میرے بیٹے کی سوچ اتنی گھٹیا ہے کہ وہ شک کرے۔ جی اماں، واقعی لعنت تو ہے مگر مجھ پر، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بھائی پر یقین کیا، ہر بات کا، ہر چیز کا مشورہ اس سے کیا، ایک ایک پیسے کا حساب صاف رکھا
اور یہ آپ کے سامنے آ کر مجھے غلط ٹھہرا رہا ہے۔ اسی وقت سمد ربانی بھی گھر میں داخل ہوئے تھے اور سیدھا اماں کے کمرے میں آئی۔ پیچھے رضوانہ بھی تھی۔ آخر کیا ہوا ہے بھائی؟ پلیز آپ غصہ نہ کریں، گھر میں بیٹھ کر بات کریں، معاملہ طے کریں، ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی۔ انیسہ جو صورتحال سے آواز باختہ ہو رہی تھی درمیان میں آ کر مصالحت آمیز لہجے میں جیٹ کو مخاطب کیا۔ رہنے دو بی بی، اپنی یہ ڈرامے بازیاں اب بند بھی کر دو۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو ہمارے ساتھ دو نظری ہونے لگی ہے۔ روز اول سے تم اور تم ہی چھائی رہیں۔ میں نے ہر بات برداشت کی۔ اماں کی نوری نظر تم رہیں تو بھائی کا بازو سعد ربانی، تم نے اماں کی پیٹھ میں ہی چھرا گھونپ دیا اور تمہارے شوہر نے بھائی کے اعتماد اور بھروسے کا خون کر دیا۔ ارے پیسوں کی ضرورت تھی تو کہہ کر لے لیتے، شادی کے اخراجات ہم خود ہی کر لیتے، ہم نے کبھی اپنا پرایا تو سوچا بھی نہیں، مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ تم لوگ اتنی اونچی حرکت کرو گے۔ رضوانہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھی، یہی وقت تھا کہ جلدی پر تیل ڈال کر رشتوں کے درمیان میں لگی ہوئی آگ کو ہوا دی جاتی، اور وہ پوری محنت کے ساتھ یہ فرض نبھانے آ پہنچی تھی۔ رضوانہ تم حد سے بڑھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، خواہ مخواہ گڑھے مردے اکھاڑ کر بات بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ سمد بیٹا یہاں بیٹھو اور یہ معاملہ غصے کی بجائے نرمی اور پیار سے طے کرو۔ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور کیا پتہ کہ گڑبڑ آفس کے کسی بندے نے کی ہو، تم پوری معلومات تو کرواؤ۔ رقیہ بیگم اس صورتحال سے شدید پریشان ہو گئیں، تبھی نرمی سے کہا، اماں بس کریں، اب بھی آپ ناجائز طرفداری کر رہی ہیں، خدا کے لیے آپ عمر کے اس حصے میں صحیح اور غلط کو سمجھیں، یہاں پر اپنی دو نظریں ایک جانب رکھ کر سوچیں کہ سعد ہی آپ کا بیٹا اور انیسہ آپ کی بہو نہیں بلکہ سمد بھی آپ کے بیٹے اور میں آپ کی بہو ہوں۔ آپ کو تو خود بھی خبر نہیں، آپ کو بڑا زعم ہے نا کہ بیٹے آپ سے پوچھے بنا سانس بھی نہیں لیتے، تو پوچھیں ذرا، ہفتہ بھر پہلے نوٹوں کی گڈیاں لا کر انیسہ کو تھمانے والے آپ کے بیٹے نے آپ کو بتایا کہ وہ نوٹ کہاں سے آئے؟ کوئی الگ کا کاروبار تو نہیں ہے نا ان کا پھر؟ رضوانہ تنک کر بولی، اوہو بھائی سنیں تو وہ پیسے۔ انیسہ بس اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر بھائی اور بھابھی یہی سمجھتے ہیں تو تمہیں یا مجھے ان کے سامنے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کے خیال میں غلط ہوں، مجرم ہوں، تو آپ مجھے کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں، نہ میں ثبوت مانگوں گا نہ صفائی دوں گا، اور جو رقم مسنگ ہے سمجھ لیں وہ میرا حصہ تھا جو میں لے چکا، اور آج کے بعد سے سارا کاروبار سب کچھ آپ کا اور آپ کے بیٹے کا ہے، مجھے اس میں سے ایک روپے بھی نہیں چاہیے۔ یہ بات میں آج صاحب کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر کاغذ کے ان نوٹوں کی وجہ سے رشتے داؤ پر لگ سکتے ہیں، اعتماد اور بھروسے کی دھجیاں بگڑ سکتی ہیں، تو لعنت ہے ایسے پیسے پر، ایسے کاروبار پر۔ سعد ربانی جو کافی دیر سے چپ تھے اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور سخت لہجے میں مخاطب ہوئے، سعد تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ سمد ربانی غصے سے 2 قدم آگے بڑھے، سوری بھائی، لیکن میں حد قائم کر رہا ہوں، اس رشتے کی جس میں دراڑ آ گئی ہے، بہتر یہی ہے کہ میں کاروبار سے علیحدہ ہو جاؤں۔ سعد ربانی نے گمبھیر لہجے میں کہا، واہ بھائی واہ، دیکھا سمد صاحب، یہ ہیں آپ کے خونی رشتے جن پر بہت مان تھا آپ کو، کہتی تھی نا میں آپ کو پچھتاؤ گے۔ پل بھر میں نہ رشتے کی اہمیت پر قرار رہی، نہ ہی آپ کا بڑا پن۔ تم لوگ بات کو طول مت دو۔ سعد، سمد اور رضوانہ، رقیہ بیگم کا لہجہ بکھر رہا تھا، معاف کیجیے اماں مگر بات تو طویل ہو ہی چکی ہے۔ سعد نے جب یہ فیصلہ لے لیا ہے تو آج کے بعد نہ صرف کاروبار بلکہ گھر اور رشتہ بھی ختم۔ میں نے تو اپنے بیٹے کی طرح اس کا خیال رکھا، لیکن یہ مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ سمد ربانی آپے سے باہر ہو گئے تھے۔ سمد ہوش کرو، یہ کیا بکواس ہے؟ اتنی سی بات پر اتنے بڑے بڑے فیصلے کروانے والے تم لوگ کون ہوتے ہو؟ اپنا اپنا حصہ مانگ رہے ہو، شرم کرو، یہ سوچو کہ تمہاری ماں کس کے حصے میں آئے گی۔ رقیہ بیگم غصے سے کانپ رہی تھی، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے کہ آپ کس کا انتخاب کریں۔ رضوانہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ رضوانہ نے شوہر کا ہاتھ تھام کر انہیں اٹھایا اور اماں کے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ رقیہ بیگم بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ انیسہ ان کے لیے پانی لینے دوڑی۔ سعد، یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ کون شیطان درمیان میں آ گیا؟ نفرت کی دیوار کیسے کھڑی ہو گئی؟ وہ سعد ربانی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ پھر دلوں میں نفرتیں کیا آئیں، فاصلے بڑھتے گئے، بڑے سے گھر کے درمیان میں دیوار اٹھا کر گھروں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ رقیہ بیگم کے حصے میں جو ان کا کمرہ آیا وہ سعد ربانی کی پوشن میں تھا۔ سعد کی سچائی پر ان کو یقین بھی تھا، گو کہ سعد نے ساری بات کھل کر نہیں بتائی تھی۔ روبانہ اور ریان تو یہ سن کر پاگل ہو گئے، اچانک آنے والا طوفان ان دونوں کے لیے کتنے دکھ لے کر آیا تھا۔ وہ لوگ جن کی صبح شامیں ایک ساتھ گزرتی تھی، اب ان دونوں کو قید کر دیا گیا تھا، ایک دوسرے سے بات کرنے پر پابندی تھی، سارے رشتے ختم ہو چکے تھے، ابھی رشتے استوار بھی نہ ہوئے تھے کہ ختم ہو گئے۔ سعدیہ بیچاری کا الگ برا حال تھا، دونوں بھائی اپنی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے، ملاپ اور مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سعدیہ کے لیے دونوں بھائی قابل احترام تھے، وہ دونوں سے ملتی تھی، باسرا اور حوید الگ اداس تھے، عجب سی ویرانی اور اداسی اتر آئی تھی، نہ دن وہ رہے تھے نہ شامیں۔ سعد ربانی نے دوست کی فیکٹری میں اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ رقیہ بیگم بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی، جس آشیانے کو ان کے شوہر حامد ربانی نے اتنی محبت اور پیار سے بنایا تھا، آج وہ ٹوٹ کر تنکے تنکے ہو گیا تھا، درمیان میں کھینچی لکیر مکینوں کے دلوں میں پلتی دوریوں کا منہ بولتا ثبوت تھی۔
روبانا ریان سے بات کرنے، ایک جھلک دیکھنے کو تڑپتی روتی۔ ریان الگ پریشان رہتا مگر حالات نہ جانے کس نہج پر چلے جا رہے تھے۔ کوئی امید، کوئی راہ نظر نہیں آتی کہ معاملہ درست ہو۔ ادھر حوید اور باسرہ کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ سعدیہ بےحد بے دلی سے تیاریاں کر رہی تھی۔ جس وقت رشتہ طے ہوا سب کتنے خوش تھے، اور آج جب کہ شادی طے ہوئی تو دلوں میں کتنے فاصلے آ چکے تھے۔ چند ماہ میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ رضوانہ بیگم اپنی فتح پر بے تحاشا خوشیاں منا رہی تھی اور مناسب موقع کی منتظر تھی کہ سمد ربانی سے اپنی بانجی کاشفہ کے حوالے سے بات کریں۔ ڈھیر سارے دن گزر گئے تھے۔ صدیقی صاحب کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ اب وہ بیمار رہنے لگے تھے، اس لیے جاب برقرار رکھنا مشکل تھا۔ آج کل گھر پر رہتے تھے۔ سمد ہر ماہ معقول رقم ان کو دیتے تاکہ گھر کے اخراجات چلا سکیں۔ اس دوران رضوانہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھی۔ ماں کی جدائی کا بہت گہرا اثر ہوا تھا۔ سمد ربانی ان کا بہت خیال رکھتے۔ اس روز بھی ریان اور سمد ان کی والدہ کے گھر ہی تھے کہ اچانک صدیقی صاحب کی کال آ گئی۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی اور وہ اسپتال میں تھے۔ سمد ربانی نے بیوی کو گھر پر چھوڑا اور خود ریان کے ساتھ صدیقی صاحب کو دیکھنے کے لیے ہسپتال چلے گئے۔ صدیقی صاحب بلڈ پریشر اور دل کے مریض تھے۔ اس وقت ان کی سانسیں جیسے اکھڑ رہی تھیں اور وہ خاصی تکلیف میں تھے۔ سمد ربانی کو دیکھا تو اشارے سے پاس بلایا۔ وہ قریب آ گئے۔ صاحب مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آپ کا بہت گنہگار ہوں۔ مرنے سے پہلے میں اعتراف کر کے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ خدا کے واسطے آپ اور سعد صاحب مجھے معاف کر دیں۔ مجھے سعد صاحب کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنی ہے۔ ایک بار ان کو بلوا دیں۔ وہ اٹک اٹک کر بمشکل کہہ رہے تھے۔ ان کو بات کرنے میں بہت دقت پیش آ رہی تھی۔ صدیقی صاحب ایسا نہ کہیں، آپ بزرگ ہیں، یوں ہمیں گنہگار نہیں کریں۔ سمد ربانی نے ان کے رشہ زدہ ہاتھ تھام کر کہا، نہیں، میں بہت برا ہوں، احسان فراموش، مکار اور خود غرض۔ وہ بمشکل بولے، دراصل سعد صاحب بے قصور ہیں، میں جھوٹا اور فریبی ہوں، مگر مجھے آپ کی مسز رضوانہ میم نے یہ راستہ دکھایا تھا۔ سمد صاحب، وہ پیسے رضوانہ میم کے کہنے پر میں نے نکالے تھے۔ بیٹیوں کی شادی پر انہوں نے مجھے رقم کا لالچ دے کر کہا تھا کہ یہ کام کروں اور پیسے خود رکھ لوں، سعد صاحب پر الزام ڈال دوں۔ میں مجبور تھا، میری بیوی کا آپریشن، میری بیٹیوں کی شادیاں، میں لالچ میں آ گیا اور یہ غبن کر ڈالا۔ مجھے معاف کر دیں صاحب۔ سعد صاحب بالکل بے قصور ہیں اور انہوں نے تو اپنا پلاٹ بیچ کر کچھ رقم اکاؤنٹ میں بھی ڈالی تھی کہ آپ پریشان نہ ہوں، لیکن ہرس اور لالچ میں آ کر میں نے ان پر بڑا الزام لگا دیا۔ میں نے جیسے تیسے زندگی گزار لی، مگر اب جب کہ موت قریب ہے تو یہ بوجھ لے کر جانا نہیں چاہتا۔ کاش میں سعد صاحب کے پیر پکڑ کر ان کے پیروں پر ناک رگڑ سکتا، مگر ان سے بھی کہہ دینا مجھے معاف کر دیں۔ اور صدیقی صاحب کہتے کہتے رکے اور آخری ہچکی لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اوف خدایا! سمد ربانی نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ دکھ، شرمندگی اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے دوچار تھے۔ ریان بھی سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کی کیفیت بھی لگ بھگ باپ جیسی ہی تھی، گو کہ اس کو بھی چاچو کی سچائی پر ذرا برابر شک نہیں تھا، مگر کبھی وہ بھی منفی انداز میں ایک لمحے کو سوچتا کہ اتنے چپ چاپ سے چاچو کیسے جائیداد سے دستبردار ہو گئے اور نوٹوں کی گڈیاں، مگر آج سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ سمد ربانی کا دل چاہ رہا تھا کہ رضوانہ کو اتنے تھپڑ لگائیں کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ اتنا کینہ، اتنا بغض اور اتنی عداوت، انہوں نے گھٹیا پن کی آخری حد کر دی تھی۔ بھلا کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے؟ ایک رشتہ نہ کرنے کے لیے سارے رشتے ختم کر دینا، اور وہ بھی اتنی گھناؤنی منصوبہ بندی۔ اس وقت رضوانہ گھٹیا فلموں کی شاطر ترین ویلن لگیں، جو بیک وقت کئی لوگوں کو اپنے شاطر ذہن سے الجھا کر رکھتی ہیں۔ ریان، تمہاری ماں نے حد کر دی بیٹا، مجھے میری نظروں میں ذلیل کر دیا۔ بے ساختہ وہ ریان کے گلے لگ کر رونے لگے۔ میں تمہاری ماں کو پلیز پاپا، مما نے بہت چھوٹی اور گری ہوئی حرکت کی ہے۔ شکر ہے کہ اصلیت سامنے آ گئی۔ پاپا، ابھی مما خود اذیت سے گزر رہی ہیں، اس لیے کوئی ایسا فیصلہ نہ کیجیے گا۔ ہاں، سزا ضرور ملنی چاہیے۔ انہوں نے بہت غلط کیا، بھائیوں کے درمیان اتنی نفرت قائم کی، دادوں کو کتنا تڑپایا، ہم لوگوں کو کس قدر تڑپایا۔ ریان کا لہجہ بھی نم تھا، اسے بھی ماں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ سمد ربانی نے کمرے میں داخل ہو کر لائٹ جلائی۔ مغرب ہو گئی تھی اور رضوانہ ابھی تک اندھیرا کیے گمسم بیٹھی تھی۔ کمرے میں روشنی ہوئی تو وہ چونکی۔ ارے آپ آ گئے؟ جی آ گیا میں۔ تم دوسروں کی زندگی میں اندھیرے پھیلا چکی ہو، اپنے کمرے کو روشن کرنا بھول گئی کیا؟ سمد ربانی نے طنز کا تیر پھینکا۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رضوانہ کے لیے شوہر کا یہ لہجہ، یہ انداز قطعی اجنبی تھا۔ مطلب یہ کہ رضوانہ بیگم توف ہے تم پر اور تمہاری گھناؤنی سازش پر۔ شرم آتی ہے یہ سوچ کر تم جیسی شاطر اور فتنہ انگیز عورت میری بیوی ہے، جس کی خاطر ان چالوں میں الجھ کر
میں صحیح اور غلط کی پہچان بھول گیا، میں گنہگار ہو گیا۔ بتاؤ کتنی رکعتوں کا ثواب ملا تمہیں ایک معصوم اور سچے انسان کو جھوٹا اور مجرم ثابت کر کے، ایک مجبور بوڑھے کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر، اس کا استعمال کر کے، میرے موبائل سے ان کا نمبر اور رابطہ کر کے، ان کو بھاری رقم کی لالچ دے کر، ان کی ایمانداری خرید کر، ان کی بے بسی کے دام لگا کر کون سا ثواب ملا تمہیں رضوانہ؟ تم نے کتنی چالاکی اور مکاری سے ہمیں لڑوانے کو جال پھینکا۔ کیوں کیوں اگر تم کو ریان کی شادی روبانہ سے نہیں کرنی تھی تو اڑ جاتی، اپنا حق درمیان میں لے آتی، مگر یہ نیچ حرکت تو نہ کرتی۔ کیا دشمنی تھی تمہیں انیسہ سے، اس کی بیٹی سے؟ کیا بگاڑا تھا ان لوگوں نے تمہارا؟ میری بوڑھی ماں کے جذبات سے کھیل کر تم نے ٹھیک نہیں کیا رضوانہ۔ میں اسی وقت تم کو طلاق چٹا قبل اس کے کہ سمد ربانی کا جملہ پورا ہوتا ان کے گال پر زوردار تمانچہ پڑا۔ سمد ربانی لڑکھڑا کر مڑے۔ ریان کے ساتھ ساتھ ربانی، انیسہ، روبانہ سب دروازے پر کھڑے تھے اور رقیہ بیگم کا تھپڑ سمد کے گال پر پڑا تھا۔ سمد ربانی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا حماقت ہے؟ ایک بار جذباتی ہوئے تو اس کا انجام دیکھ لیا نا، اور آج پھر وہی غلطی کر رہے ہو۔ رقیہ بیگم غصے سے کانپ رہی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں بہت برا ہوں۔ سمد ربانی ماں سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ شرمندگی، ندامت اور پچھتاوے کے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ ساتھ میرے بھائی، اپنے بھائی کو معاف کر دے یار، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی، میری آنکھوں پر پٹی پڑ گئی تھی، صحیح اور غلط کی پہچان نہیں تھی مجھے، اس عورت کے فساد اور شر نے مجھے اندھا کر دیا تھا، میرے بھائی مجھے معاف کر دے۔ سمد ربانی سعد کی طرف بڑھے اور ان سے لپٹ گئے۔ بھائی پلیز معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، یہی بہت ہے کہ آپ کو سچائی کا علم ہو گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن سچ خود بخود سامنے آئے گا، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ سعد ربانی بھی رونے لگے تھے۔ سمد ربانی نے آگے بڑھ کر ربانہ کو سینے سے لگا لیا، وہ بھی رو رہی تھی۔ ریان نے سعدیہ کو بھی کال کر دی تھی، سعدیہ بھی دوڑی آئی۔ یہاں کا ماحول اس کے لیے اطمینان بخش تھا۔ رضوانہ کی آنکھوں میں زندگی میں پہلی بار ندامت کے آنسو تھے، وہ سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ واقعی انہوں نے بہت غلط حرکت کی تھی، اگر آج اماں نہ آتی تو شاید عمر کے اس حصے میں طلاق کا طوق ان کے گلے میں پڑ جاتا، یہ سوچ کر جرجری سی آ گئی۔ اماں جان، انیسہ، سعدیہ، میں تم لوگوں سے معافی مانگنے کے بھی قابل نہیں۔ انیسہ، میں نے تم کو ہمیشہ غلط سمجھا، ہر لمحہ شک کیا، تمہاری طرف سے منفی سوچیں پالی۔ ساتھ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہوں کہ مجھے اس کا بھی حق نہیں، مگر میں نہ جانے کیوں اندھی ہو گئی تھی، شاید میری تربیت میں کمی رہ گئی تھی، کیونکہ میری ماں نے مجھے کبھی اچھی ماؤں کی طرح سے نصیحت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ الٹی پٹی پڑھاتی رہی، اور میں نادان تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو دوزخ بناتی رہی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی اور ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ بھابھی، میں نے آپ کو دل سے معاف کیا، اگر آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اچھی بات ہے، سعد ربانی نے نرم لہجے میں کہا۔ سمد ربانی بدستور بیوی سے ناراض تھے۔ بھائی، آپ بھی بھابھی کو معاف کر دیں، انیسہ نے آگے بڑھ کر سمد ربانی سے درخواست کی۔ ہاں سمد، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی غلطی کرتا ہے، کوئی بڑی اور کوئی بہت بڑی۔ گو کہ رضوانہ کی یہ غلطی بہت بڑی اور انتہائی اذیت ناک تھی، مگر معافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، رقیہ بیگم نے متانت سے کہا تو سمد ربانی اس بات میں سر ہلانے لگے۔ دفتن سمد ربانی تیزی سے پلٹے، ریان اور حوید کی طرف اور پھر سعد ربانی کی طرف دیکھا اور باہر آنے کو کہا۔ کہاں پاپا؟ ریان نے پوچھا۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں سے وہ دیوار گراؤں گا جو گھر کو دو حصوں میں بانٹ رہی ہے، سمد ربانی نے کہا۔ اور حوید اور ریان خوشی سے چلائے۔ اور ہاں اماں، انیسہ اور سعد، ایک بات میری بھی سن لیں، رضوانہ نے آگے بڑھ کر کہا تو باہر جاتے جاتے سعد کے قدم رک گئے۔ بقر عید کے بعد باسرہ اور حوید کی شادی ہے، تو میری خواہش ہے کہ باسرہ اور حوید کی شادی کے ساتھ ساتھ ریان اور روبانہ کی بھی شادی کر دی جائے۔ کیوں اماں؟ واہ بھئی ماشاءاللہ، یہاں پر تو خوشی پر خوشی ملتی جا رہی ہے۔ سعدیہ نے آگے بڑھ کر دونوں باوجوں کو گلے لگاتے ہوئے پر محبت لہجے میں کہا۔ ہاں انشاءاللہ، اس گھر میں خوشیاں، محبت اور پیار جو ایک عرصے سے کہیں گم ہو گیا تھا، دیکھنا کس طرح سے اس پر برسے گا، رضوانہ نے روبانہ کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، لہجے میں سچائی نمایاں تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک بار پھر میرے بچے ایک جان ہو گئے، میرے گھر کی یہ رونقیں یوں ہی سلامت رکھنا میرے مولا، آمین ثم آمین۔ رقیہ بیگم نے نم نم آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھا۔ رقیہ پیلس کی خوشیاں لوٹ آئی تھی، 2 دن بعد ہی مخصوص چھوٹے سے باڑے میں تر و تازہ قربانی کے جانور کھڑے تھے۔ باسرہ اور روبانہ مہندی گولے جانوروں پر نقش و نگار بنا رہی تھی، حوید اور ریان محبت بھری نگاہوں سے اپنی اپنی ہونے والی دلہنوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بار پھر گھر کی رونقیں لوٹ آئی تھی، کیونکہ دل کی بساط پر رشتوں کی بازیاں نہیں لگ سکتی، دل کی بساط پر تو رشتے قائم رہتے ہیں محبت اور امید کے ساتھ۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔